جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اسلامی نظریہ حیات کا مطالعہ کر رہے تھے. اسلامک آئیڈیالوجی آف لائف کیا ہے، یعنی وہ آئیڈیالوجی، وہ نظریہ، وہ نیریٹو، وہ بیانیہ جس کی روشنی میں ہم نے زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے، یا وہ میگا تھیری کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ مہا نظریہ کیا ہے کہ جس کی روشنی میں اس پوری دنیا کو آپ یوں کہہ لیں کہ جی ری شیپ کرنے کی ضرورت ہے. تو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا الفا اینڈ اومیگا. الفا اینڈ اومیگا سے مراد کیا ہے؟ مبدا اور معاد، کہ اس دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی اور انتہا کیسے ہونے والی ہے. سب سے بڑی ریالٹی یہ ہے کہ ہم اس پلینٹ ارتھ پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، اس گولے کے اوپر ہم ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا سوائے چند ایک لوگوں کے جن کو کسی نے کوئی اہمیت نہیں دی، ٹھیک ہے، جنہوں نے کہا کہ ہم ہیں ہی نہیں. تو ان سے تو آپ بحث نہیں کر سکتے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں، کوئی وجود ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہم ہے، خیال ہے، عکس ہے، ظلال ہے، ٹھیک ہے، سایہ ہے، بس کچھ ایگزسٹ نہیں کر رہا. جیسے سوفسٹ تھے گریک فلسفی میں، یونانیوں کے ہاں، ان کا بھی اسی قسم کا ملتا جلتا نقطہ نظر تھا. دوسرا یہ ہے کہ اس حوالے سے تین تھیریزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں. ایک ریلیجن میں ہے، مذہب میں، ایک سائنس میں ہے ایوولوشن کی تھیری. جو مذہب میں ہے وہ کرسچنزم ہے، اور تیسری فلسفی میں ہے، ٹھیک ہے، جو وحدت الوجود کے حوالے سے، یونٹی آف دی بینگ کے حوالے سے. تو ہم نے کہا تھا کہ جو مذہب کی تھیری ہے، جو تمام سیمیٹک ریلیجن میں ہے، آسمانی ادیان میں، یہودیت میں بھی ہم نے دیکھ لیا، تورات میں بھی، انجیل میں بھی ہے، وہ بھی تورات کو فالو کرنے والے ہیں. تو وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے یہ سارے سلسلے کا آغاز کیا. ان کو جو ہے وہ جنت میں رکھا. آسمانوں کی جنت ہے، یا بائبل کے اندر یہ ہے کہ جی زمین کی جنت تھی جس میں رکھا، اور ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا، انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا میں بھیج دیا اور ہماری آزمائش شروع ہو گئی. یہ درمیانی عرصہ کہ جس جنت سے ہم نکلے ہیں دوبارہ ہم اس جنت میں جائیں، آسمانوں کی جنت میں، تو اس کو اللہ نے آزمائش کا عرصہ بنایا. اور اس کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں کہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزار کے دکھا دو، تو واپس تمہیں میں اسی جنت میں داخل کر دوں گا جس میں سے تمہارے اماں اور ابا کو شیطان کے وسوسے کی وجہ سے جو ہے وہ نکلنا پڑا، یا درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے نکلنا پڑا. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ہماری بات یہ ہے کہ ابھی تک تو یہ ہے کہ ہم نے یہ بات ثابت کی ہے، پروف کی ہے کہ کوئی خالق ہے. ٹھیک ہے، یہ کہنا کہ جی کوئی خالق نہیں ہے، یہ ہمیں جو ہے وہ ایک بے وقوفی سی معلوم ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جواب بھی تین ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ جی خالق ہی خالق ہے، مخلوق ہے ہی نہیں، وحدت الوجود والے. چلیں انہوں نے تو مخلوق کا انکار کیا نا، بہرحال وہ بھی ایک گمراہی تھی، لیکن انہوں نے خالق کا انکار نہیں کیا. دوسرے جواب میں، صرف ایک جواب میں، ایوولوشن والے جواب میں خالق کا انکار ہے. ٹھیک ہے، مذہب والے جواب میں بھی خالق موجود ہے، وحدت الوجود والے جواب میں بھی خالق موجود ہے. اس کویسچن کے تین ہی جواب آئے ہیں ابھی تک. ٹھیک ہے، ایک جو جواب تھا، آنسر تھا، اس میں خالق نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ وہ جو ایوولوشن کا جواب ہے، اس میں یہ بات کہنا کہ اس میں خالق نہیں ہے، اس میں سب کا کنسنسس ہے، تو ایسا نہیں ہے. سائنسٹسٹ جو ہیں ان کے اندر آگے پھر کیٹیگریز ہیں. کچھ سائنسدان ایسے ہیں جو ایوولوشن کو بھی مانتے ہیں، خالق کو بھی مانتے ہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ جو ہے نا، ان کا جو ایوولوشن کا نقطہ نظر ہے وہ تھیسٹک ایوولوشن آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ارتقاء ہوا ہے اسی طرح سے، لیکن یہ امر ربی سے ہوا ہے، خدا کے حکم سے ہوا ہے. زندگی اسی طرح سے ایگزسٹ کر رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سروائیول آف دی فٹسٹ کی وجہ سے نہیں ہوا، نیچر کی سلیکشن نہیں تھی کہ ایک سپیشی سے دوسری سپیشی آ گئی، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے. اور مسلمانوں میں بہت سارے ایسے ہیں، کرسچنز میں بہت سارے ایسے ہیں جو ایوولوشن کو مانتے ہیں لیکن خالق کو مانتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کا جواب سیم ہے.
ایوولوشن والے نظریے میں جو ایوولوشن کو مانتے ہیں، جنہوں نے وہ جواب دیا کہ انسان کیسے وجود میں آیا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ایوولوشن کا نتیجہ ہے، ایک سیل سے ارتقاء کرتے کرتے انسان بن گیا۔ اگرچہ اس تھیری کے اوپر بہت سے سوالات ہیں، لیکن اس کے باوجود سارے یہ نہیں کہتے کہ وہ بغیر خالق کی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ کریٹر نے یہ سب کیا ہے، یہ ایوولوشن بھی کریٹر کے حکم سے ہوا ہے، اس کے آرڈر سے ہوا ہے، یہ امر ربی ہے۔ تو ایک تو وہاں پہ سپلٹ ہو گیا۔ دوسرا ہم نے یہ کہا تھا کہ بڑے بڑے جو سائنسٹسٹ ہیں، ہم نے ان کی کوٹیشنز دیکھی تھی نا، آئنسٹائن سے لے کے اسٹیفن ہاکنگ تک بڑے بڑے سائنسٹسٹ کی ہم نے کوٹیشنز دیکھی تھیں۔ وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کریٹر کو مانتے ہیں، ہم خدا کو مانتے ہیں۔ تو گویا سائنس دان، بلکہ ان میں سے کئی ایسے بھی تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی سائنس کا تھوڑا سا نالج جو ہے وہ آپ کو خدا کے انکار کی طرف لے جائے گا، لیکن جب آپ اس کا پورا نالج حاصل کر لو گے تو پھر ہاں وہ جو جام آپ پی رہے ہو سائنس کا، اس کی باٹم میں، اس کے پیندے میں آپ کو خدا بیٹھا نظر آ جائے گا، یا جس لیب میں آپ داخل ہو رہے ہو اس کے دروازے پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا کہ ایمان کے ساتھ زندہ رہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑے بڑے سائنسسٹ جو ہیں ان کے کوٹیشنز ہم نے دیکھی، آئنسٹائن سے لے کے اسٹیفن ہاکنگ تک، نہیں بلکہ نیوٹن سے لے کے اسٹیفن ہاکنگ تک۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ سائنس آپ کو اس طرف نہیں لے کے جاتی کہ کوئی کریٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سائنس آپ کو بلکہ اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ کوئی کریٹر ہے۔ تو تیسرے جواب میں بھی کریٹر کا انکار نہیں ہے، لیکن تھوڑے سے لوگوں نے جو ہے وہ تیسرے جواب والوں نے، ایوولوشن والے جواب والوں نے، تھوڑے سے لوگوں نے کیا کیا، کریٹر کا انکار کر دیا۔ اس سے یہ ایک غلط فہمی، ایک مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی کہ شاید سائنس کیا کرتی ہے، آپ کو مذہب سے دور لے جاتی ہے، یا سائنس جیسے مذہب کو اپوز کرتی ہے، ریلیجن کو اپوز کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو کویسچن ہے کہ سائنس اور مذہب ایک دوسرے کو اپوز کرتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں، تو اس میں سائنسٹسٹ جو چوٹی کے ٹاپ کے سائنسٹسٹ ہیں، بلکہ اس میں ایک صاحب نے کتاب لکھی، انہوں نے کوئی 50+ نوبل پرائز جو سائنسٹسٹ تھے ان کی انہوں نے کوٹیشن جمع کی، جو خدا پہ بلیو رکھتے تھے، ٹھیک ہے، وہ کرسچینز تھے، کوئی جیو تھا، ان کی اپنی اپنی اس میں جو ہے وہ اور بھی مختلف مذاہب کے تھے، لیکن بہرحال وہ کریٹر کو مانتے تھے۔ تو یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کریٹر ہے۔ آپ جس ڈسپلن سے آ جائیں، جس جواب سے آپ آ جائیں، کریٹر آپ کو ماننا پڑتا ہے، سوائے چند ایک لوگوں کے، معدودے لوگوں کے، گنتی کے چند لوگوں کے جنہوں نے خالق کا انکار کیا، خدا کا انکار کیا، ٹھیک ہے۔ باقی کچھ لوگوں کے ہاں جو خدا کا انکار ملتا ہے تو وہ بھی ان دا سینس، اس سینس میں، جیسے گلیلیو نے کہا تھا کہ میں تمہارے خدا کو نہیں مانتا۔ آکسفورڈ میں جو اس نے لیکچر دیا تھا عیسائی پادریوں کو، تو اس نے یہی کہا تھا کہ میں تمہارے خدا کو نہیں مانتا، تمہارا خدا جو ہے وہ مجھے بہت چھوٹا لگتا ہے، اور جب میں کائنات پہ غور کرتا ہوں تو کائنات بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ جو خدا کا انکار مطلب ایک ہے نا مین میڈ گاڈ، ایک خدا وہ ہے جو انسانوں نے بنایا، سیدھی سی بات ہے، ہمارے کانسیپٹس ہیں، ہمارے ذہن میں ایک خدا آ گیا، ہم نے کہا یہ خدا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ممتاز مفتی نے ایک جگہ لکھا ہے نا کہ بچپن میں ہم مولوی صاحب سے جب سنتے تھے خطبہ جمعہ میں خدا کے بارے میں، تو ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے خدا کو بھٹیارن ہے۔ بھٹیارن سمجھتے ہو؟ بھٹی جس نے تپائی ہوئی ہے، اب جو آئے گا اور اس کو اٹھا کے اس کے اندر پھینک دے گا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک پادری سے، ایک پریسٹ سے، ایک جو ہے وہ کسی پنڈت سے، یا ایک کسی ان پڑھ دیہات کے گاؤں کے کسی مولوی سے خدا کا کوئی کانسیپٹ آپ نے سن لیا، تو ضروری نہیں ہے کہ خدا وہی ہو، وہ اس کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے ایک جاننے والے بتا رہے تھے کہ ایک جگہ انہیں جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا کسی بیک ورڈ ایریا میں، تو وہ مولوی صاحب لگے ہوئی ہے شفاعت پہ تقریر کر رہے ہیں، قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اس پہ تقریر کر رہے ہیں۔ تو وہ جیسے پیور سرائکی میں قیامت دھاڑ ہو سی، مطلب قیامت والا دن ہوگا، ہے ٹھیک ہے۔ اور اللہ میاں جو ہے وہ اس نے تو سرائکی میں بات کی، خیر اللہ میاں حقہ پی رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، پورا اس نے سین کھینچا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کے آ جائیں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے اللہ میاں اٹھیں گے، اور اللہ کے رسول آگے بڑھ کے جو ہے نا جپھا ماریں گے، اللہ میاں کو جپھا مار کے جو ہے وہ پیچھے سے امت کو کہیں گے لگی جاؤ لگی جاؤ لگی جاؤ۔ تو یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے خدا کا،
ٹھیک ہے، جو مولوی صاحب ممبر پہ کھڑے ہو کے بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ظاہری بات ہے کہ یہ کوئی خدا کا وہ تصور تو نہیں ہے نا جو ہمیں قرآن میں ملتا ہے، جو ہمیں سنت میں ملتا ہے، یا یہ شفاعت کا وہ کانسیپٹ. تو مولوی صاحب جو بیان کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ ضروری نہیں کہ وہی خدا ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے مولوی صاحب جو بیان کر رہے ہیں اس خدا کے کانسیپٹ میں اور جو کتاب و سنت کا ہے اس میں فرق ہو سکتا ہے. تو اگر کسی نے انکار کر دیا خدا کا ان دا سینس کہ بھائی یہ جو تم بیان کر رہے ہو نا یہ کوئی خدا ودا نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتا، اس کی گنجائش نکلتی ہے کہ بھائی میں تمہارے خدا کو نہیں مانتا. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا کہ میں تمہارے خداؤں کو نہیں مانتا، تمہارے معبودان باطلہ کو. تو خدا کا کانسیپٹ مختلف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو خیر بہرحال یہ ہم نے بات کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ سب نے مان لیا کہ جی کریٹر ہے، خالق ہے. ٹھیک ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے قرآن نے بھی کہا نا کہ بھائی دیکھیں صورتیں دو ہی ہیں، اگر تم لاجیکلی ریشنل بیس پہ اگر تم سوچو دو صورتیں ہیں، تیسری کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. تیسری ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی سورۃ طور کی، کمال خزانہ ہے. کیا وہ عدم سے وجود میں آ گئے، کیا وہ نتھنگنیس سے بینگ میں مطلب آ گئے، یا وہ خود اپنے خالق ہیں، اپنی کریٹر خود ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ انسان کہے میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا. ٹھیک ہے، ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے. یہ تو کوئی بھی انسان نہیں کلیم کر رہا. 8 ارب انسانوں میں کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے، یا کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ یہ سارے باقی 7 ارب میں نے پیدا کیے ہیں. اگر کوئی کہے گا بھی تو لوگ کیا کریں گے اس کو، مطلب چپیڑے مار کے اس کا دماغ ہی سیدھا کریں گے نا کہ کیا بات کر رہے ہو. انسان یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں اپنا خالق ہوں. اچھا انسان اپنا خالق نہیں ہے تو مراد یہ ہے کہ مخلوق ہے، پھر یہ خود خالق نہیں ہے تو یہ مخلوق ہے. اب اس کا کوئی خالق ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے. اب جواب ایک ہی رہ گیا کہ اس کا کوئی خالق ہے. دوسرا جواب یہ رہ گیا کہ کوئی خالق نہیں ہے، اپنا خالق تو خود نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا کوئی خالق ہے یا اس کا کوئی خالق نہیں ہے. تو یہ ماننا انسانی ذہن کے لیے ہم بات یہ کہہ رہے ہیں، انسانی ذہن کے لیے جب تک آپ کی عقل سلیم ہے. انسان ہٹ درمی پہ آ جائے تو پھر تو جو مرضی کر دو نا. سورج نکلا ہوگا، کتنے نکلا، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ہیں کوا کالا ہو تو وہ کہیں سفید ہے، مجھے تو سفید نظر آ رہا ہے. آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں نہ کر سکتے. ٹھیک ہے، کوئی اس کے اوپر اتر آئے. لیکن اگر اس کی عقل سلیم ہو اور وہ ضد اور ہٹ درمی پہ نہ ہو اور اسے کہو بھائی 2 آپشن ہیں، ایک یہ ہے کہ انسان کو کسی نے نہیں پیدا کیا، اس کائنات کو کسی نے نہیں پیدا کیا. دوسرا یہ ہے کہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے. مجھے بتاؤ ذہن کس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے؟ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا یہ کہ یہ خود سے بن گیا؟ ٹھیک ہے، یعنی انسانی ذہن یہ نہیں ایکسیپٹ کرتا کہ کوئی خوردبین، کوئی مائکروسکوپ خود سے وجود میں آ جائے اور ہماری آنکھ اس مائکروسکوپ سے لاکھوں گنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. انسانی ذہن یہ نہیں جو ہے وہ تسلیم کرتا کہ کوئی جیٹ انجن F-16 F-17 18 جو ہے وہ خود سے وجود میں آ جائے، خود سے بن جائے. کھڑے بس ہے کباڑیے کی دکان میں F-16 نکل آیا، لوہا جو ہے وہ آپس میں ٹکرایا، شوں کر کے جہاز نکل آیا. نہیں نہ قبول کرتا انسانی ذہن. ٹھیک ہے، بھلے بلین ایئرز گزر جائیں، وہی کہتے ہیں نا ایولیوشن میں بلین ایئر، او بھائی بھلے بلین ایئرز آپ گزار دیں، جیٹ انجن خود سے وجود میں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، تو انسانی ذہن جو ہے وہ کیسے قبول کر سکتا ہے کہ انسان اس جیٹ انجن سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے؟ وہ روبوٹ ہم نے بنایا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے. اب چائنا کی ڈالز آ رہی ہیں نا، ٹھیک ہے، جتنا مرضی ترقی کر جائیں ہم، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ہم نے بنایا، انسان کے بنانے سے بنایا نا. کوئی روبوٹ دیکھ کے ہم نہیں کہتے کہ خود ہی بن گیا. انسان دیکھ کے کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خود بن گیا؟ ٹھیک ہے، پاسبل نہیں ہے. انسانی ذہن اس کو تسلیم نہیں کرتا. جب ہم دنیا میں نہیں تسلیم کرتے، ان چیزوں کے حوالے سے جو انسانوں نے بنائی ہیں ہم تسلیم نہیں کر سکتے، تو اتنی بڑی کائنات کے حوالے سے ہم کیسے تسلیم کر سکتے؟ تو ہم نے کہا تھا کہ یہ بس اس میں ایک ہی جواب ہے کہ کوئی کریٹر ہے. عقل یہی کہتی ہے. باقی وہ جو اعتراضات کرتے ہیں جی اس کریٹر کا بھی کوئی کریٹر ہو سکتا ہے، اس خالق کا بھی پھر مانو کو، وہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کر دیا جواب اس کا کیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں آگے کہ اس کریٹر نے، ظاہری بات ہے اگر ہم اس کی کریشن ہے تو اس نے ہم سے رابطہ کیا کہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، دیکھیں اب ناسا والے
बिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट हैं। नासा, पता है ना नासा क्या चीज़ है? कहाँ पर है? पत्तों की में है या कसूर में? यूएसए में, हाँ पता होना चाहिए ना। नासा जो है वो एक स्पेस साइंस के हवाले से, स्पेस साइंस मतलब ये क्या कहेंगे उर्दू में, क्या तर्जमा करेंगे, खला के हवाले से तहकीक का एक इदारा है अमेरिका के अंदर, ठीक है। अब नासा जो है वो बिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट हैं कि हम ये मालूम करें कि लाइफ जो है इस प्लेनेट अर्थ के अलावा भी, हमने कहा था बिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद हैं, अरबों खरबों हैं, किसी और सैयारे पे भी ज़िंदगी है कि नहीं है, ठीक है। एक उन्होंने मतलब एक बात उनको वो स्टीफन हॉकिंग सुझा गया बहरहाल, उसने कहा कि मेरा मैथमेटिकल माइंड कहता है, मतलब उसने एक तुक्का चलाया था, मेरा मैथमेटिकल माइंड ये कहता है, मतलब हिसाबी किताबी दिमाग कह लें, मैथमेटिकल माइंड का मतलब है कि लाइफ कहीं और भी एग्जिस्ट करती है। हो सकता है उसका ये वजदान ठीक हो, लेकिन इसका मतलब ये ना हो कि एलियंस हैं, इसका मतलब फरिश्ते भी हो सकते हैं, ठीक है, वो भी तो लाइफ है ना, लेकिन बहरहाल वो उस तरफ नहीं जाएंगे। तो उसकी वजह से एक कॉन्सेप्ट आया कि जी एलियंस हैं, दूसरे स्टार्स के ऊपर भी कोई लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो अब इन्होंने कहा जी वो हमसे राब्ता करें, वो हमसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। ये एक सोच है बाकायदा साइंस में, बिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट हो रहे हैं कि आप किसी तरह से वो आवाज़ कैप्चर कर लें उस खलाई मखलूक की, एलियंस की, जो हमसे राब्ता करने की कोशिश में है, सिग्नल भेजने की कोशिश में है। तो अगर कोई और मखलूक मौजूद है, इंसानी दिमाग ये कह रहा है कि अगर है तो वो इस प्लेनेट अर्थ वालों से राब्ता करेगी। यहाँ प्लेनेट अर्थ में हम हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि कहीं और होने का हमें शुबा है, साइंस वाले कह रहे हैं किसी और प्लेनेट पे भी लाइफ होने का हमें शुबा है, ये भी लगी हुई है उससे राब्ता करने में। बात समझ रहे हैं? तो अगर किसी ने पैदा किया तो कैसे मुमकिन है वो हमसे राब्ता नहीं करेगा? हम सिर्फ इस बुनियाद पे, हम इतनी ज़हीन मखलूक हैं, इंसान इतना इंटेलिजेंट है, वो सिर्फ इस बुनियाद पे कि हम इस दुनिया में हैं और कोई और एग्जिस्ट कर सकता है किसी प्लेनेट पे, ठीक है, लाइफ हो सकती है, हमें उससे राब्ता करना चाहिए। और ये भी ख्याल है कि वो हमसे राब्ता कर रहे होंगे और उसके लिए वो सिग्नल, और बड़े बड़े तजर्बात होते हैं। एक दफ़ा जो है ना वो उन्हें सिग्नल मौसूल भी हो गया था, वो मैं कहाँ BBC पे पढ़ रहा था, बाकायदा एक आर्टिकल आया होता, सिग्नल मौसूल भी हो गया, बड़े खुश हुए। वो बाद में पता चला कि लैब के अंदर जो वो माइक्रोवेव रखा हुआ था ना, ओवन, उसके अंदर रेस से जो है वो सिग्नल मौसूल हो रहे थे। खैर बहरहाल वो कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान इतना एक्साइटेड है, ठीक है, इन्होंने सिग्नल भेजी हुई हैं, पूरी कैलकुलेशन की हुई है, इतने सालों तक ये सिग्नल इतना ट्रैवल कर लेगा यूनिवर्स के अंदर। काल सगां की आवाज़ भेजी हुई है, काल सगां की, इस पे जाके अभी आप जाके देखें। एक इंसान हो के हम एक और मखलूक के बारे में हमें सिर्फ डाउट है, वो एक शक है, एक शुबा है कि कोई हो सकती है यूनिवर्स में, हम उसको सिग्नल भेज रहे हैं और ये अकीदा भी रखा हुआ है साइंटिस्ट ने कि वो हमें सिग्नल भेजेंगे। तो अगर कोई क्रिएटर है, कैसे मुमकिन है कि वो हमें सिग्नल ना भेजे? जिसने हमें पैदा किया, कैसे मुमकिन है, पॉसिबल है वो हमें सिग्नल नहीं भेजेगा? ठीक है, बहुत लॉजिकल बात है कि वो सिग्नल भेजेगा, और उसने सिग्नल भेजे हैं, उसने सिग्नल भेजे। वो सिग्नल कैसे भेजे हैं? रसूलों के जरिए से। भाई यही तो सिग्नल है। वो फरिश्ता क्या है? मतलब बात ये है कि आप उसको एलियन कह के मान लें, वाह 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 वाह, ठीक है, मतलब आपने बड़ी साइंसी बात मान ली है, ठीक है। आप उसको फरिश्ता कह दें, आप तो वो हो गए यार, दकियानूसी हो गए हैं, फरिश्तों को मानते हैं। मतलब एलियन में फरिश्ते में क्या फ़र्क है? एलियन का जो आप कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो भी स्पेस से आ रहा है, फरिश्ता भी स्पेस से आ रहा है, ठीक है, वो भी उड़ता हुआ आ रहा है, खोते घोड़े पे थोड़ा आ रहा है, उड़ता ही आएगा ना। जो कुछ आपने उसका कॉन्सेप्ट मूवीज़ में बच्चों को कार्टून्स में दिखा दिया है, कैसे आएगा? ऊंट पे चल के आएगा, ठीक है, कोई स्पेसशिप से आएगा ना। तो कहने का मकसद ये है कि ये बहरहाल जिस तरफ जा रहे हैं, ये साइंस फिक्शन हो गया, ये सब कुछ वही दिखा रहे हैं जिसके ऊपर ये इतराज़ करते हैं कि जी मदद वाले ये मान रहे हैं। सब कुछ साइंस के नाम पे वही दिखाया जा रहा है। फिलॉसफी ऑफ साइंस में सारी बातें आपको वही मिलेंगी। ये इनकी हैरी पॉटर उठा के देख लें, सारा कुछ उठा के देख लें, सब क्या है। हैरी पॉटर क्यों कामयाब हुई? सिर्फ इसी पे इंसान सोच ले
مطلب ہیری پوٹر کیا ہے؟ ہیری پوٹر کا بھی آپ اس پہ آرٹیکل، ویسے میں نے بھی نہیں دیکھی ہوئی، یہ مت سمجھے، بہت سے لوگ اندازہ لگانا چاہو حافظ صاحب نے پتہ نہیں دیکھی ہے کیا. خیر بہرحال مجھے کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہے، لیکن مجھے اس چیز سے ضرور دلچسپی ہوتی ہے، کوئی نئی چیز آئے تو میں اس کے بارے میں پڑھتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں. ہمیں ریٹرن میں بہت سی جو ہے وہ ریسرچز مل جاتی ہیں، ضرور ہے ہم نے کسی کے بارے میں دیکھنا ہے. پھر یہ ہے کہ اچھی چیزوں کے اوپر آپ کو یوٹیوب کے اوپر ریویوز مل جاتے ہیں، بہت سے لوگوں نے اچھی موویز کو ریویو دیا ہوتا ہے، تو آپ وہ مووی نہ بھی دیکھیں تو آپ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ یہ اصل میں کیا کانسیپٹ تھا، کیا آئیڈیا تھا، اس نے کیا ڈیبیٹ پیدا کیا، کیا ڈسکشن ہوئی ہے. وہ شاید مووی 10 دفعہ دیکھنے کے باوجود آپ میں وہ چیز پیدا نہ ہو کہ یار پیچھے کانسیپٹ کیا تھا. ایک صاحب جو کہ ایتھیسٹ تھے، وہ مجھے کہنے لگے ایک دفعہ، حافظ صاحب آپ نے وال ای دیکھی ہے؟ میں نے کہا ہاں میں نے دیکھی ہے. وال ای جو ہے یہ کارٹون ہے. وال ای کیا ہے؟ کارٹون ہے، ایک روبوٹ کی کہانی ہے. میں اصل میں میرے بیٹے کو کارٹون کا شوق تھا تو میں اس کے لیے اٹھا کے لے آیا مارکیٹ سے. ٹھیک ہے، وہ روبوٹ کی کہانی تھی، وہ میں نے بھی دیکھی، بچے نے بھی دیکھ لی. تو وہ مجھے ایتھیسٹ سمجھتے ہیں نا، مطلب جو خدا کو نہیں مانتے. مجھے کہنے لگا کیا سمجھ میں آئی بات والی سے؟ میں نے کہا بس کارٹون ہے اور کیا ہے. پھر اس نے مجھے بتایا کہ یہ کارٹون نہیں ہے، یہ ساری ہماری فلاسفی ہے جو ہم کارٹون کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں. آپ لوگ تو بھولے بھالے ہیں، سادے سے ہیں، آپ اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھ رہے ہیں، ہم آپ کو عقیدہ پڑھا رہے ہیں. آپ سمجھیں؟ پھر میں نے اس پہ ریسرچ کی. مور دین 50 موویز ہالی ووڈ کے اندر، ٹاپ کلاس کی مور دین 50 موویز جو ہیں جو ہالی ووڈ سے، ہالی ووڈ تو جانتے ہیں نا، چلیں شکر ہے. وہ آپ کو سنایا تھا ان کا مولانا عبد الماجد دریابادی کا لطیفہ ہے، نہیں سنایا؟ مولانا عبد الماجد دریابادی دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے. یہ فلسفہ پڑھا انہوں نے، ملحد ہو گئے، ایتھیسٹ ہو گئے. بعد میں پھر واپس آئے دین کی طرف. تو ایک مرتبہ سین میں سے نکل رہے تھے اس وقت، جبکہ مولوی ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اچھے بھلے. یہ مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ کے خلیفہ بھی تھے، یعنی بیت اور یہ سارا کچھ. بعد میں سین میں سے نکل رہے تھے تو اتفاق سے ایک مرید بھی سین میں سے نکل رہا تھا. اس نے جب دیکھا کہنا حضرت آپ، تو اس کو کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ برائی کا پتہ نہیں ہوگا تو برائی کے خلاف جہاد کیا خاک کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ بات ایک حد تک ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ شر کیا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شر پتہ کرانے کے لیے اب آپ جا کے موویز دیکھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، موویز دیکھنے سے آپ کو شر کا نہیں پتہ چلے گا. ہاں ان موویز کے بارے میں جو ریویوز ہیں، بھلے ویڈیو میں 10-15 منٹ کا کچھ چینل ایسے ہیں اچھا ریویوز دیتے ہیں، وہ پوری فلاسفی پیچھے بتاتے ہیں، اس مووی کے پیچھے کیا فلاسفی تھی، ٹھیک ہے، کیا ڈسکشن اس نے جنریٹ کی ہے، یہ مووی کیوں لانچ کی گئی، اس کے کیا ایفیکٹس ہیں سوسائٹی کے اوپر، لوگوں کا ذہن کس طرح سے چینج کیا گیا. ہاں یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے. پھر اس کے بارے میں آپ کو آرٹیکلز ملتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان آرٹیکلز کو آپ سٹڈی کریں. تو یہ سب کچھ ہے میڈیا کا جو اثر ہے. ہم تو سمجھ ہوتے ہیں وہ کارٹون ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے. تو مور دین 50 موویز ہالی ووڈ کی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا جو ایتھیزم کو پروموٹ کرتی ہیں، لیکن لوگ جس اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں. وہ پوری سوچ ہے. وہاں جو موویز بنانے والے ہوتے ہیں وہ PhD ہوتے ہیں پیچھے سائیکالوجی میں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے بندے کو کہاں رلانا ہے، کہاں ہم نے ہنسانا ہے، اور جہاں وہ آپ کو رلانا چاہتے ہیں آپ روتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ یار یہ ڈرامہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے یہ فیک ہے، ایک جھوٹی کہانی ہے، پتہ ہے نا، پھر بھی روتے ہیں اس کو دیکھ کے. کیوں؟ کمال ہے ان کا. ٹھیک ہے، یہاں حقیقت میں رونا نہیں آتا، وہاں آپ جھوٹ دیکھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں. اور ان کو پتہ ہے کہ جہاں ہم نے آپ کو رلانا ہے اب آپ ریلیکس ہو گئے. آپ کے یہاں جو فلٹر لگے ہوئے تھے نا، یہ ہو گئے، یہ کھل گئے. سب نے ہم نے فلٹر لگائی ہوئی ہیں، اندر یہ جانے دینا یہ نہیں جانے دینا. ٹھیک ہے، سب نے فلٹر لگائی ہوئی ہیں نا. یہ بندہ کون ہے، اچھا یہ میرے مسلک کا نہیں ہے، بند، دروازہ بند، بولی جاؤ. وہ پچھلے دن ایک مولوی صاحب دیکھے آپ نے، وہ سوشل میڈیا پہ، میں نام نہیں لیتا یار، نام نہیں لینا چاہیے، بہت بڑے ایک جماعت کے تحریک کے سربراہ، اگر یہ بات کہو گے ہمارے کان بند، نہیں سننی، کان بند. اگر تم نے یہ بات کہی میں نے کان بند کر لیے، میں نے نہیں سننی. ٹھیک ہے، یہ ایک تحریک کے سربراہ کہہ رہے ہیں. تو اس کے فالوورز کا کیا حال ہوگا؟
ٹھیک ہے, سب نے فلٹرز لگائی ہیں. وہاں وہ بہت تیز ہیں, ان کو پتہ ہے کیسے فلٹر کھولنے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا, فلٹر کھول کے آپ کے اندر سب کچھ انجیکٹ کر دیتے ہیں. پانی ہے نا, فلٹر ہو کے آ رہا ہے نا, فلٹر ہٹائیں گے. فلٹر کا فائدہ بھی ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں فائدہ, نقصان بھی ہے اس کا, کہ بعض اوقات انسان حق سے جو ہے وہ فلٹر لگا لیتا ہے, حق کو نہیں آنے دیتا دماغ میں, ٹھیک ہے, اور بعض اوقات یہ ہے کہ گن سے بچنے کے لیے فلٹر لگا لیتا ہے, وہ ٹھیک ہے. خیر بہرحال ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک کریٹر ہے, ٹھیک ہے, ایک خالق ہے, اس نے سگنل بھیجے ہیں اور اس نے کہا ہے, جب دنیا میں اس نے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے, وہ جو رکوع ہے بہت اہم ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, اس میں آخر میں کیا ہے کہ میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا. دیکھیں اس صرف آپ قرآن مجید کو ٹرانسلیٹ کر دیں سائنس کی زبان میں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں ترجمہ کریں ریٹن میں, نہیں, ایسے نہ کریں, کیونکہ آج کل کی زبان نا, لوگوں کو کہیں گے ہدایت آئے گی, آپ اسے کہیں بھائی سگنل آئے گا, یہاں کلک کرے گا اس کے دماغ میں, یہاں کلک کرے گا ٹھک کر کے گولی کی طرح. اللہ نے کہا ہے کہ میں سگنل بھیجوں گا, ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ اس کی زبان ساری سگنل پہ چل رہی ہے, سگنل آنا ہے. وہ $1 بلین کی انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے ہیں کہ سگنل آنا ہے, اور بھائی تم سگنل کے انتظار میں بیٹھے ہو, سگنل آ چکا ہے, اسپیس سے سگنل آ چکا ہے, 1400 سال پہلے آ چکا ہے, پورا میسج آ چکا ہے سگنل کے ذریعے سے. جس طرح سے تم سگنل ریسیو کرنا چاہ رہے ہو اس طرح سے سگنل ریسیو نہیں ہوگا, تمہارا سگنل ریسیو کرنے کا طریقہ غلط ہے, ٹھیک ہے, سگنل ریسیو ہوگا, نو ڈاؤٹ ہوگا, ٹھیک. ایک صاحب ہیں انڈین پوئٹ ہیں جاوید اختر, خیر یہ حضرت اچھے ہیں, انٹلیکچوئل ہیں, ٹھیک ہے, ایک بندہ ذہین ہو, جس میں جو صلاحیت ہے, کوئی نہیں, آپ اس کی تعریف کر دیں. ہے ایتھیسٹ بندہ, ایتھیسٹ ہے, مولد ہو گیا, کمیونزم سے متاثر ہو گیا. کہتا ہے بات یہ ہے, اس کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی کس سے؟ سدگرو سے. سدگرو جانتے ہیں؟ اچھا آپ نہیں جانتے ہیں؟ نہیں, سدگرو ہندو ہے یار. ویسے اس کو نا ایسے نہ سننا, پہلے اپنا جو ہے نا تھوڑا سا ایمان پکا کر کے. کمال ذہین آدمی ہے, لیکن پرو ہندو ہے. پرو ہندو سمجھتے ہیں نا, انٹلیکچوئل ہے. اس کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی, وہ اصل میں ہندوازم کا دفاع کر رہا تھا سدگرو, ٹھیک ہے. ایک ہندو جو ہے وہ ریلیجن کا دفاع کر رہا ہے, اور ایک مسلمان جو ہے وہ ریلیجن کا انکار کر رہا ہے. یہ صورتحال پہنچی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور اس ڈیبیٹ میں وہ ہندو غالب آ جاتا ہے. ہیں دونوں انٹلیکچوئل, اس کے یوٹیوب پہ دیکھیں, سدگرو VS جو ہے وہ جاوید اختر, نیچے اس کے سب ٹائٹل لگا لیا کریں. اگر انگریزی اتنی سمجھ نہیں آتی نا تو اس میں ایک ہوتا ہے کہ سب ٹائٹل آ جاتے ہیں لکھی ہوئی. اچھا, اس میں جاوید اختر نے ایک بات کہی سدگرو کو. اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ بلیف میں اور فیتھ میں فرق ہوتا ہے. تم کہتے ہو نا بلیف یہ ہے کہ نارتھ پول ہے, میں مانتا ہوں, میں نے نہیں دیکھا. وہ بات یہ آ گئی نا کہ ہر چیز ضروری نہیں کہ آپ مانتے ہو تو آپ نے دیکھی بھی ہو. نارتھ پول ہے, امریکہ ہے, آپ نے نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں نا. سکندر اعظم آپ نے نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں. قائد اعظم آپ نے نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں. تو اس کا جواب اس نے کیا دیا, جاوید اختر نے, جو ایتھیسٹ تھا, اس نے کہا بھائی بلیف میں اور فیتھ میں فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس نے فرق یہ کیا کہ میں بلیف رکھتا ہوں. اس نے کہا ہم لوگ بلیف رکھتے ہیں لیکن ہم فیتھ نہیں رکھتے, ٹھیک ہے. بلیف کیا ہے؟ بلیف یہ ہے کہ نارتھ پول ہے, ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں. امریکہ ہے, میں نے نہیں دیکھا, ہم مانتے ہیں, ٹھیک ہے. فلاں چیز ہے, ہم نے نہیں دیکھی. بہت ساری چیزیں ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے, ٹھیک ہے. ایٹم ہے, ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم مانتے ہیں. اس نے کہا بھائی بلیف وہ ہوتا ہے جو ریزن بیس ہوتا ہے, جس کے پیچھے ریشنیل ہوتی ہے, یعنی آپ اس کی کوئی لاجک دے سکتے ہیں, وہ بلیف ہوتا ہے. بھلے آپ نے 5 سینسز سے اس کو نہ لیا ہو.
فیتھ وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے ریزن نہیں ہوتی. تو کہنے لگا یہ ساری چیزیں جو ہم سائنس میں مانتے ہیں نا، یہ اصل میں بلیف ہے، ان کے پیچھے ریزن ہے. بھلے ہم نیوٹران پروٹون نہ دکھا سکیں، ہم کہتے ہیں پیچھے ریزن ہے. ٹھیک ہے، وہ ریزن جب ہم دیتے ہیں نا تو وہ چیز جسٹیفائی ہو جاتی ہے، اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ جو آپ فیتھ بتا رہے ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہے. جنت جہنم ہے، ٹھیک ہے، عذاب قبر ہے، فرشتے ہیں، کوئی ریزن نہیں ہے. ایلینز ہیں، اس کے پیچھے ریزن ہے. خیر بہرحال اصل بات یہ ہے کہ یہاں اس نے نہیں جواب دیا، سد گرو نے اس کو، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو جواب دیا جا سکتا ہے اس طرح سے. دیکھیں بات یہ ہے، وہ یہ جو کہہ رہا ہے نا، یہ جو فرق کر رہا ہے کہ جو تم مان رہے ہو وہ فیتھ ہے، اس کے پیچھے ریزن نہیں ہے، لاجک نہیں ہے، وٹنس نہیں ہے. اس نے بہت سارے الفاظ استعمال کیے، کوئی گواہی نہیں ہے. اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ نارتھ پول کو میں اس لیے مانتا ہوں کہ ایک بندہ نارتھ پول دیکھ کے آیا ہے، وہ مجھے بتاتا ہے نارتھ پول ہے تو میں مان رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ گواہی آ گئی، اس نے دیکھا ہے. ایک بندہ امریکہ دیکھ کے آیا ہے، میں اس کو مان رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ گواہی آ گئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے جو ایمانیات ہیں ان کے پیچھے بھی ریزن موجود ہے، لاجک موجود ہے، وٹنس موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے نہیں آئے معراج، مطلب جو ہمیں بتا رہے ہیں انہوں نے خود مشاہدہ کیا ہے. آپ کہتے ہیں ایک بندہ نارتھ پول جو ہے وہ دیکھ کے آتا ہے، وہ مجھے بتاتا ہے نارتھ پول ہے تو میں اس کی بات مانتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ درمیان میں ایک ریزن ہے کہ ایک بندہ آپ کو خبر دے رہا ہے، اور دنیا میں ہمارا سارا نظام اسی بنیاد پہ چلتا ہے. ایک بندہ مجھے آ کے کہتا ہے او جی وہاں چوک پہ قتل ہو گیا، تو میں مان لیتا ہوں اس کی بات، ٹھیک ہے، کیونکہ سارا نظام ہی ایسے چل رہا ہے، ساری خبر اسی طرح سے چلتی ہے، علم خبر کے ذریعے سے ملتا ہے ہمیں، کیوں درمیان میں یہ. تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں بھائی، وہ جو نبی ہے اس نبی نے مشاہدہ کیا ہے نا، اور وہ ایک نہیں ہے، وہ بہت سے ہیں. کسی ایک نے یہ کلیم نہیں کیا کہ ہمیں سگنل آیا ہے، ایک نے کلیم نہیں کیا کہ ہمیں سگنل آیا ہے، کتنوں کے سگنل آئے ہیں. ٹھیک، تو وہ سگنل ریسیو ہوئے ہیں، ایک بندے نے ریسیو نہیں کیے، بہتوں نے کیے ہیں، اور جنہوں نے بھی ریسیو کیے ہیں انہوں نے میسج ایک دیا. عجیب بات یہ ہے، یا تو ان کے میسج میں ہوتا ہے فرق. جنہوں نے سگنل ریسیو کیا سب کا میسج سیم ہے، آدم سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. کتابیں موجود ہیں نا، آپ کے پاس اسکرپچرز ہیں نا، تورات ہے، انجیل ہے، سب کو اٹھا کے دیکھ لیں. آج ہم دیکھیں گے تورات کھول کے، تورات میں وہی مضامین ہیں جو قرآن کے ہیں. تورات میں توحید کا بیان ہے، قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، سب 10 کمانڈمنٹس، احکام عشرہ جو بہت معروف ہے ان کے ہاں، باقاعدہ اس پہ موویز بنی ہیں. جو تورات کا خلاصہ ہے وہی قرآن کا خلاصہ ہے. تو بات یہ کہ سگنل آیا ہے، ایک مرتبہ نہیں آیا، سینکڑوں مرتبہ آیا ہے، اور اس سگنل سے جو میسیو ریسیو ہوا ہے، اب انہیں کہیں میسج ریسیو ہوا ہے، انہیں کہیں گے کتاب آئی ہے تو وہ ان کو لگے گا اللاجیکل بات ہے. ٹھیک ہے، تو ماڈرن جو ذہن ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، جو ماڈرن ذہن ہے اس کی ایک لینگویج ہے، وہ ہے سائنس کی زبان، وہ اس کو سمجھتا ہے. اگر آپ اپنے عقیدے کو، اپنے نیریٹو کو، یہ خیر میں نے یہاں پہ تو اس طرح سے نہیں بیان کیا، میں نے تو اب آپ لوگ جو ہیں چونکہ سارے مذہبی بیک گراؤنڈ سے ہیں تو ہم نے تو اس کو اسی طرح سے بیان کیا نا. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ماڈرن ذہن کو جب آپ یہ چیز پڑھائیں گے تو آپ سائنس کی زبان میں جب پڑھائیں گے اس کو فوراً جا کے کلک کرے گی، پھر اسے یہ بلیف نہیں لگے گا، اسے یہ فیتھ لگے گا، کیونکہ سارا چکر وہاں پہ یہی چل رہا ہے. ان کا جو فیتھ کا کانسیپٹ ہے نا، وہ سارا اس کو یہاں نظر آ جائے گا کہ وہ فیتھ جن بساکیوں پہ کھڑا ہے اس سے زیادہ وٹنسز، اس سے زیادہ لاجک اور ریزن یہاں ریلیجن کے اس کے اندر موجود ہے، کلیمز میں. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کریٹر ہے، خالق نے سگنل بھیجے ہیں، میسیجز بھیجے ہیں، یا آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خالق نے یہ کہا تھا کہ بھائی دنیا میں جاؤ گے تو میں اپنی کتابیں بھیجوں گا. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو جس نے اس میسیج کو ریسیو کر کے، وہ جو میں نے سگنل بھیجے ہیں اسپیس سے، ٹھیک ہے، ہم کہیں گے آسمانوں سے، اس کو اسپیس کہہ دیں، ٹھیک ہے. تو ویسے یہ کام مزے کا ہے کہ یہ بیانیہ جو ہے وہ سائنس کی زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیا جائے، جدید ماڈرن زبان میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے اس کی پیروی کی، اس میسیج کے مطابق زندگی گزاری تو وہ کامیاب ہے، اور جس نے نہیں گزاری تو وہ ناکام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. اب وہ میسیج آ گیا ہے، میسیج مختلف لوگوں کو ریسیو ہوا، وہ سگنل سب سے آخر میں کس کو ریسیو ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب جس بندے کو ریسیو ہوا
سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اور ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 1400 سال کا. تو ہم نے مان لیا کریٹر ہے, ہم نے یہ بھی مان لیا کہ لاجک یہ کہتی ہے, ریزن یہ کہتی ہے, عقل یہ کہتی ہے کہ وہ سگنل بھیجے گا. اس نے سگنل بھی بھیجا ہے اور یہ بات بھی پروو ہو گئی ہے, مختلف ادوار میں وہ سگنل آتا رہا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے, اس کو کچھ لوگ یہاں پہ ریسیو کرتے رہے ہیں. اب وہ سگنل جو آخری مرتبہ آیا ہے اپنی کمپلیٹ فارم میں, تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان کیا ہیں؟ 1400 سال کا فرق ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اب وہ سگنل نہیں آئے گا, آخری مرتبہ آ گیا, اب سگنل نہیں آئے گا, اب رابطہ نہیں ہوگا, اب یہاں کوئی ریسیور نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا, خاتم النبیین کا یہی مطلب ہے. اب لگے رہو $1 بلین خرچ کر لو, کوئی سگنل نہیں ملے گا تمہیں. سگنل آ گیا ہے, اپنی کمپلیٹ فارم میں آ گیا ہے, وہ میسج تمہیں دے دیا گیا ہے. اب تمہیں اور کیا چاہیے؟ بس تم یہ چاہتے ہو کہ وہ تمہارے اوپر آئے. یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب اب دیکھیں نا, میں یہ کہوں کہ ناسا کو جو ہے وہ سگنل ریسیو ہوا ہے, میں اس وقت تک ناسا کا سگنل نہیں مانوں گا جب تک کہ میرے پاس نہ آ جائے. مجھے بتائیں, سائنس کی کوئی بھی بات آپ مان سکتے ہیں؟ مطلب اس وقت جتنی سائنس آپ کی کھڑی ہے وہ سب کیا میرے اوپر نازل ہوئی ہے, میرے اوپر اتری ہے, یا میں نے لیب میں اس کا تجربہ کیا ہے؟ جو یہ ساری دنیا پڑھ رہی ہے سائنس کتابوں میں, یہ سب کا انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے. میں نے ایٹم کا ایکسپیریمنٹ کیا ہے, میں نے نیوٹران, چلو انہوں نے کر لیا نا, کتنے لوگوں نے کیا ہوگا, تو میں ان کی بات پہ کیا کر رہا ہوں؟ بلیو کر رہا ہوں. ناسا جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ناسا کے چاند ایک سائنسدانوں نے اس کا مشاہدہ کیا, آبزرویشن کی, کیلکولیشن کی, سارا کچھ کیا. بہت مشکل ہے بھائی. اسٹیفن ہاکنگ نے, اس نے بلیک ہولز کی تھیری دی, اسٹیفن ہاکنگ نے, اس کے تھیسس کے بارے میں معروف ہے, بلکہ میں نے کہیں پہ پتہ نہیں کہاں پڑھا, شاید اس بات میں کچھ مبالغہ ہو, لیکن کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے, کہ وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو تھیسس ہے نا, اس کو دنیا میں سمجھنے والا میں ہی ہوں. بلکہ کانٹ کے بارے میں بڑا معروف ہے. کانٹ بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے ویسٹ میں. وہ یہ کہتا تھا بھائی دنیا میں مجھے 2 لوگ سمجھتے ہیں, دنیا میں 2 لوگوں نے مجھے صرف سمجھا ہے, ان میں سے ایک میں خود ہوں اور دوسرا میرا شاگرد ہے. اور میں تم کو یہ بات بتاتا جاؤں کہ شاگرد نے جو مجھے سمجھا ہے وہ بھی غلط سمجھا ہے. کسی نے بھی نہیں سمجھا. تو اس کا جو تھیسس ہے اسٹیفن ہاکنگ کا, کہتے ہیں کہ دنیا میں شاید کوئی 2-4 لوگ ہوں گے جو اس کو سمجھ سکیں اس سائنس کی زبان میں. اتنا آسان تو نہیں ہے. اب آپ ایک ریڈی والے کو سمجھا سکتے ہیں بایولوجی, ایوولوشن, ٹھیک ہے, اٹامک ماڈل, ٹھیک ہے, اس کا نیوکلیس, اس کے گرد پروٹان, نیوٹران, وہ بچوں کو نہیں سمجھ میں آتا, جن کو سائنس پڑھا کے تھک جاتے ہیں, ان کے سر سے گزر جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کیا ہے, سارا بلیف سسٹم چل رہا ہے نا, سارا کیا چل رہا ہے؟ بلیف سسٹم. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, میڈیکل سائنس جتنی ہے وہ کیا ہے, ٹھیک ہے, 2-4 لوگ پڑھے لکھے سوال کر لیں ہوں گے, ڈاکٹر صاحب کیا ریزن ہے, کیوں یہ دوائی دے رہے ہیں, کیوں سارا کیا ہے؟ بلیف سسٹم ہے. جو ٹیکا ٹھوک دو, ٹھیک ہے, MBBS ڈاکٹر ہے. ساری آپ کی دنیا جو سائنس کیا ہے, سائنس بھائی نہ سارے لوگوں کو وہ سائنس آتی ہے نہ آ سکتی ہے, ان کا ذہنی سطح ہے کہ آپ ان کو وہ سمجھا سکیں. پھر ایک لیول ہے ابتدائی لیول کی, ہم جیسوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. جب آپ ہائی لیول پہ جائیں گے دماغ گھوم جائے گا. اب میتھس کی کوئی آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. بھلے آپ نے میتھ پڑھا ہو, گریجویشن کر لیو, BS کر لیا ہو, آپ اس سے آگے بھی میتھ کا لیول ہے نا, آپ کتاب اٹھا کے نکال کے دیکھیں گے نہیں سمجھ میں آئے گی. یہاں تک آپ PhD کر لیں, PhD کرنے کے بعد بھی بہت کچھ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے. میں ابھی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں نے جب یہ کتاب لکھی وجود باری تعالیٰ مذہب, فلسفہ اور سائنس کی روشنی میں, ایگزسٹنس آف گاڈ ان دی لائٹ آف فلاسفی, سائنس اینڈ ریلیجن, تو اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب ہے یہ, دی گرینڈ ڈیزائن, 2012 میں آئی ہے. یہ لیٹسٹ کتاب ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ معراج ہے جو آج تک انسان نے سوچا ہے. خیر میں نے اس کا مطالعہ شروع کر دیا. ایک جگہ پہ میں جا کے پھنس گیا. میں نے کہا یار اس کی کیا میننگ ہے, نہیں سمجھ میں آ رہی تھی. حالانکہ میری گریجویشن ہے مطلب میتھس میں, اور میں نے کچھ تھوڑی بہت سائنس پڑھی بھی ہوئی ہے, کوئی فلاسفی بھی, کوئی منطق وغیرہ کا بھی ذوق ہے, تو اس لیے چیزیں پڑھتا رہتا ہوں. ایک جگہ پہ میں پھنس گیا تو مجھے وہ چیز ریلیٹڈ لگی. میں نے کہا یار اس کو کھولنا چاہیے. اب یقین مانے میں 5 فزکس کے جو ہے وہ PhD ڈاکٹرز کے پاس گیا, پروفیسرز کے پاس, 2 میتھس کے تھے,
ان میں سے میجورٹی وہ تھی جو فارن سے پی ایچ ڈی کر کے آئی تھی, یونیورسٹی میں وہ پروفیسرز تھے. میں نے کہا یہ عبارت پھنسی ہوئی ہے, حل کریں. انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے. ایک لیول ہے, ٹھیک ہے, وہاں جا کے پروفیسر کو بھی سمجھ نہیں آتی وہ سائنس. وہ کہتے ہیں یار سمجھ نہیں آ رہی, یہ کیا بات کر رہے ہیں, نہیں سمجھ میں آ رہی. صحیح بات ہے, کیونکہ اس کا اپنا ایک لیول ہے. تو ایک لیول ایسا ہے جہاں پی ایچ ڈی پروفیسر کو, جس نے سائنس میں فارن سے کسی اچھی یونیورسٹی پی ایچ ڈی کی ہے, وہ یونیورسٹی اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی وہ سائنس, تو وہ کیا کر رہا ہے؟ بلیف سسٹم ہے میرے بھائی, بلیف سسٹم ہے. آپ سائنسٹسٹ کے اوپر ایمان لا رہے ہیں. بہین یہی ہے کہ ہم پیغمبر کی بات مان لیتے ہیں کہ اس کو سگنل ریسیو ہوئی ہیں, جیسے وہاں سائنس ناسا کی بات مان رہے ہیں کہ اس کو سگنل ریسیو ہوئی ہیں. او بھائی بات یہ ہے کہ ناسا, وہ کہتے ہیں جی ناسا دکھا سکتا ہے. اچھا کیا ساروں نے دیکھا ہے, یا سارے جا کے ناسا میں دیکھیں گے کہ اس کو سگنل ریسیو ہوئی ہیں یا کیسے ہوئی ہیں؟ نہیں, پھر بھی مانیں گے نا. بلیف سسٹم ہے, سیم ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خالق کی طرف سے سگنل آ گیا, آخری مرتبہ آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. جو میسج آیا وہ قرآن کی صورت میں آیا, ٹھیک ہے. اب وہ میسج ہم تک کیسے پہنچے گا؟ جنہوں نے یہ بات مان لی نا, اب نیا کویسچن, ایک بڑا کویسچن کھڑا ہو گیا. ہم نیرو ڈاؤن کر رہے ہیں نا, وہاں سے چلیں, ٹھیک ہے. اب ہم نیرو ڈاؤن ہو رہے ہیں. اب یہاں پہ آ گیا, یہاں تک تو مان لیا. اب بات یہ ہے کہ یہاں آگے پھر لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ میسج مجھ تک کیسے پہنچے گا؟ 14 صدیاں. کیا خواب میں مجھے کوئی آ کے بتائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ میسج نازل ہوا تھا؟ مجھے کوئی وجدان ہوگا, مجھے کشف سے معلوم ہوگا, مجھے کوئی آ کے خبر دے گا, کیسے پتہ چلے گا مجھے؟ یہ اگلی بات ہے. روایت اور فہم, وہ میسج جو سگنل آیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, میں نے یہ مان لیا کہ آخری مرتبہ آ گیا. اب وہ اللہ کا سگنل مجھ تک کیسے پہنچے گا؟ ٹھیک ہے, 1400 سال گزر گئے. پہلی بات تو یہ میں نے دیکھنی ہے کہ وہ محفوظ بھی ہے کہ نہیں ہے. محفوظ ہے تو وہ مجھ تک کیسے پہنچا ہے 1400 سال کا سفر کر کے, ٹھیک ہے. دوسرا, جب مجھے یہ معلوم ہوگا کہ یہ پہنچ گیا اور محفوظ صورت میں پہنچا ہے, 1400 سال میں اس میں کوئی ڈسٹارشن نہیں ہوئی, پھر میں نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اس میسج کو میں نے ڈی کوڈ کرنا ہے. تو وہ ڈی کوڈنگ جو ہے وہ میں نے کیسے کرنی ہے؟ یہ ہے فہم, ہرمنیوٹک. ایک ٹریڈیشن ہے, ایک فہم ہے. اب ہم اس میسج کو کہ وہ کیسے پہنچے گا, جیسے ہم نے کہا کہ ناسا کو سگنل ریسیو ہو گیا, ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ ہمیں CNN بتائے گا, ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میسج ریسیو ہوا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ پھر یہ ہے کہ اس میسج کو ڈی کوڈ کون کرے گا؟ جو میسج ایلینز نے ان کو بھیجا ہے, ناسا کو, اس کو ڈی کوڈ کون کرے گا؟ سائنسسٹ کریں گے نا. تو یہاں پہ کون ڈی کوڈ کرے گا؟ وہ جو میسج مجھ تک پہنچ گیا اس کو ڈی کوڈ کون کرے گا؟ کون کھولے گا کہ یہ میسج میں کیا ہے, پیغام کیا ہے؟ ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ میری لینگویج میں تو نہیں ہوگا. یہ اگلی بات ہے, یہ اگلا ایک بڑا کویسچن آ گیا. اللہ اکبر. خالق کی طرف سے, ہم بار بار خالق یعنی کریٹر, ٹھیک ہے, اس لیے کہ آپ نے خالق مان لیا نا, اس کو لاجیکل بنانے کے لیے کہ خالق جو ہے ضرور سگنل بھیجے گا. جو آپ کا کریٹر ہے اپنی کریشن سے لا تعلق نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, جیسے انسان اپنی کریشن سے لا تعلق نہیں ہو سکتا. خالق کی طرف سے دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے نازل کیے گئے ابدی اور آسمانی ضابطۂ حیات کو دین اسلام کا نام دیا گیا. ٹھیک ہے, یہ ابدی بھی ہے اور آسمانی, جو آسمان سے آیا, اسپیس سے آیا, ٹھیک ہے, اور اس میسج کا نام ہے دین اسلام. اور اس کے علاوہ کسی بھی ضابطۂ حیات کو قبول کرنے یا اس کے مطابق زندگی گزارنے کا انکار کر دیا گیا. اب یہ ساتھ ساتھ آیات چل رہی ہیں, ٹھیک ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, ٹھیک ہے, اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام ہی ہے. دوسرا کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی بھی ضابطۂ حیات کو قبول کرنے یا اس کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کر دیا گیا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ دین لے کے آیا قبول نہیں کیا جائے گا. دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, کوڈ آف لائف ہے, ٹھیک ہے, وے آف لائف ہے.
دو چیزوں کا نام ہے، کوڈ آف لائف، وے آف لائف. اگر آپ اس میسج کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے جو سگنلز میں آپ کو ریسیو ہوا، لاسٹ سگنل میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے، اگر آپ اس کے مطابق تو دیکھیں کسی نہ کسی قانون اور ضابطے کے مطابق تو زندگی گزاریں گے نا. کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا بغیر قانون کے چلے؟ وہ کہتے ہیں نا جی مذہب میں جبر ہے. کیا کہتے ہیں مذہب میں؟ اور یہ کرو یہ نہ کرو. چلو ٹھیک ہے، مذہب کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. آئیں ہم منطقی بنیادوں پہ بات کرتے ہیں نا، عقلی بنیادوں پہ آپ گفتگو کریں. مذہب کو سائڈ پہ کر دیا. اب مجھے بتائیں سوسائٹی کو چلانے کے لیے قانون کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ جو پورے یورپ میں ریلیجن کا کوئی عمل دخل ہے اسٹیٹ میں، ریلیجن کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا نا. اسٹیٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ریلیجن کا، ان کو ہم سیکولر اسٹیٹس کہتے ہیں. ریلیجن سائڈ پہ ہو گیا. اب قانون کے نام پہ پابندیاں. آپ قانون کس کا نام ہے بتائیں تو صحیح؟ جو مین میڈ لاز ہیں، انسانوں نے جو قوانین بنائے ہیں، یہ کیا ہیں؟ پابندی ہے نا. بھائی ٹریفک کے اشارے پہ رک جانا ہے، لال بتی ریڈ لائٹ ہو تو تم رک جاؤ. او بھائی میں کیوں رکوں؟ نہیں تم نے رکنا ہے. بھائی کوئی لاجک، کوئی ریزن؟ ہاں ہے، لاجک ریزن ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. چلو اگر ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا، گاڑی نہیں ہے تو پھر رکوں. ہاں پھر بھی رکو. بات سمجھ رہے ہو؟ اگر دور دور تک کوئی گاڑی نہیں ہے، ریڈ لائٹ چل رہی ہے، آپ کہتے ہیں بھائی لاجک یہ دی کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. چلو میں تمہاری لاجک کو ایڈریس کرتا ہوں. رات کے 12 بجے کوئی گاڑی نہیں ہے، دور دور تک ریڈ لائٹ چل رہی ہے، میں نکل جاؤں؟ وہ کہے گا نہیں. تو کہ کدھر گئی تیری لاجک؟ تو بات یہ ہے کہ آپ ہم سے پابندی کروا رہے ہیں، یہ مانو وہ نہ مانو. یہ بھی تو مذہب ہے. قانون کیا ہے؟ وہ مذہب ہے، پابندیوں کا نام ہے. کچھ فرائض ہیں، کچھ محرمات ہیں، حرام ہیں، یہ کرنے ہیں یہ نہیں کرنے. تو آپ نے اللہ کی باتیں نہیں مانی تو آپ نے انسانوں کی بنائی ہوئی مان لی. آپ نے اس کو قانون کہہ دیا. بس ایک دھوکہ ہے بس. اور کیا مطلب؟ حقیقت کیا ہے قانون کی؟ قانون کی حقیقت، قانون جبر ہے. بھئی میری مرضی ہے، میں ریڈ لائٹ پہ رکوں نہ رکوں. ٹھیک ہے، ہاں حادثے سے مجھے بچنا چاہیے. تو بہت ساری جگہوں پہ آپ لاجک بھی نہیں دے سکتے اپنے قانون کی، لیکن وہ آپ سے پابندی کرواتے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی سوسائٹی ہے، جیسے دیکھیں اگر وہ قانون نہیں بنائیں گے، ایک انسان دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی قانون نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ قتل و غارت بڑھے گی. ایک انسان دوسرے کا مال جو ہے وہ چرا لیتا ہے، قانون نہیں بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ مال آپ کا سیکیور نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، ظلم پیدا ہوگا نا. تو اب انسانوں نے کیا کیا؟ قوانین بنائے. تو اب ہم کہتے ہیں خدا قانون دے تو ہمیں اعتراض ہے، ہم خود بنا لیں تو اعتراض نہیں ہے. مطلب خدا پابند کرے تو اعتراض ہے کہ خدا کیوں جبر کر رہا ہے، اور آپ جو ہے وہ قانون بنا کے اپنے جیسے انسانوں کے اوپر جبر کریں تو پھر کوئی اعتراض نہیں. تو بھائی آپ بھی تو خدا والا کام کر رہے ہیں. اور قانون کے سارے ملک نے بنایا ہے، اور پارلیمنٹ نے بنایا ہے نا. پارلیمنٹ میں کتنے لوگ پہنچتے ہیں؟ 300 350. ٹھیک ہے، آبادی کتنی ہے صرف پاکستان کی دیکھ لیں، 22 کروڑ. 22 کروڑ لوگوں کو کیا یہ قوانین پسند ہیں جو بنائے گئے؟ بہت سارے قوانین سے آپ کو اختلاف ہے، مجھے اختلاف ہے، لیکن وہ ہیں. ہو سکتا ہے میجورٹی کو اختلاف ہو ان قوانین سے. ایون کہ امریکہ میں صدیوں ایسے قوانین رہے، کالے گوری کی تقسیم رہی، ٹھیک ہے، ڈسکریمنیشن رہی، ٹھیک ہے. وہاں قوانین کے حوالے سے یہ بات رہی کہ جی عورتوں کے حقوق نہیں ہے. وہ بہت بعد میں آ کے عورتوں کو ویمن رائٹس ملے، ووٹ کا حق ملا. پہلے عورتوں کے لیے ووٹ کا حق نہیں تھا، ڈسکریمنیشن تھی، سارا کچھ تھا. ٹھیک ہے، اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ قوانین کن لوگوں نے بنائے؟ 300 250 400 لوگوں نے قانون بنایا، کروڑوں لوگوں کے اوپر لاگو کر دیا. ان کی مرضی نہیں پوچھی قانون بنانے سے پہلے سب کی. پھر یہ ہے کہ کیا سب ایگری کرتے تھے کہ یہ قانون بنایا جائے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا، اختلاف ہو جائے گا نا. اب جیسے مثال کے طور پہ یورپ میں یہ اختلاف ہے، یہ بہت بڑا اختلاف ہے ان میں، کہ قتل کی سزا جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹی ہونی چاہیے کہ نہیں. ڈیتھ پینلٹی سمجھتے ہیں نا، یعنی ایک قاتل ہے، ایک بندے نے قتل کر دیا، اس کی سزا قتل ہی ہو یا اس کی سزا جیل ہونی چاہیے. یورپ میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر سٹیٹس میں یہ ڈیبیٹ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جی قتل کی جو سزا ہے نا وہ قتل نہیں ہونی چاہیے. ایک بندہ پہلی مارا گیا دوسرا بھی مار دو، یہ لاجیکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کیا کریں؟ اس کو جیل کریں اور سائیکالوجسٹ دیں اس کو، جو اس کی
ذہنی تربیت کریں, یہ کام کریں. پاکستان کے اوپر بھی پریشر ہے ابھی کہ آپ بھی یہ پھانسی کی سزا ختم کریں. ایون کہ بہت سارے اسٹیٹس میں ہے, امریکہ میں بھی ہے اور اسٹیٹس میں بھی ہے, پھانسی کی سزا ہے, ڈیتھ پینلٹی ہے بہت سے ممالک میں, لیکن اکثر میں نہیں بھی ہے. اب بات یہ ہے کہ اس میں اگر آپ انسانوں سے پوچھیں گے تو خود انسانوں کا اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے, امریکن جو ہے وہ اسلام کی وجہ سے تو ڈیتھ پینلٹی نہیں دے رہے, لیکن دے رہے ہیں. تو گویا کہ اگر ہم انسانوں کی طرف جائیں گے تو خود انسانوں کا اختلاف ہو جائے گا کہ اس جرم کی یہ سزا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. پہلی بات تو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہونی چاہیے. تو یہ مسائل ہیں, اور اس کے باوجود سب کچھ وہ مذہبی جبر ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. مین میڈ لاز کیا ہے؟ مذہبی جبر ہیں. یا تو ہر انسان سے آپ نے رائے لی ہو نا, جس اسٹیٹ میں آپ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, آپ نے رائے تو نہیں لی. بعض اوقات میجورٹی کے خلاف آپ ایک قانون نافذ کر دیتے ہیں. یہ مذہب پہ جتنے اعتراضات ہیں یہ بالکل آپ کہہ لیں کہ اس کی کوئی بیس نہیں ہے, کوئی بنیاد نہیں ہے. خیر, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری ضابطہ حیات جو ہے یہ دین ہے, دین اسلام ہے. یہ ہمارا اسلامک لا آپ کہہ لیں. اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی خالق, اس نے اگر تم نے مان لیا نا کوئی خالق ہے, اگر مان لیا, دیکھیں بات یہ ایتھیسٹ سے ہمیشہ جو ہے نا بیسک بنیادیات کے اوپر وہ کہے گا جی رسول اللہ علیہ وسلم کی 12 اس کو کبھی چھوڑو تم 12 شادیاں, یہ بہت بات کا مسئلہ ہے. پہلے بتاؤ خالق ہے کہ نہیں, کریٹر ہے, مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو, پھر ٹھیک ہے سگنل بھیجے گا کہ نہیں بھیجے گا, دوسرا کویسچن یہ بھیجے گا تو کہاں بھیجیں. ٹھیک, اب مان لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سگنل آ گیا ہے, ٹھیک ہے, کتاب آ گئی, میسیج آ گیا, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب تو اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اگر خالق ہے تو آپ نے خالق کی پابندی کرنی ہے. یہ تو ایسی ہی ہے کہ انسان روبوٹ بنائے اور روبوٹ کہے کہ تو کون تو میں کون. ٹھیک, ایسا نہیں ہے نا. ویسے یہ ایک ڈیبیٹ ہے, اس کا کیا نام ہے جس نے علی بابا والی ویب سائٹ بنائی, جیکما, اس کی اور اس کی جو ہے نا یہ جو صاحب تھے مائکروسافٹ والے, ونڈو والے, کیا نام ہے, بل گیٹس, ان کی ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے. اچھا, یہ ان لوگوں کی ڈیبیٹس دیکھا کریں, دماغ بڑا کھلتا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمجھتے ہیں؟ اچھا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ہے, ایک تو ہمارا انسانی ذہانت ہے نا, انسان کی ذہانت. ایک یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت. مصنوعی ذہانت کیا ہوتی ہے؟ جیسے کمپیوٹر کی ذہانت. کمپیوٹر بھی ذہین ہے نا, دماغ ہے تبھی کام کر رہا ہے, وہ کیلکولیشن ایسے تو نہیں کر رہا بغیر دماغ کے, دماغ ہے, لیکن یہ آرٹیفیشل ہے, مصنوعی ہے, انسان نے یہ دماغ بنایا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر بھی دماغ ہے, کمپیوٹر کے اندر بھی, لیپ ٹاپ میں بھی ہے, ریبوٹ میں بھی دماغ ہے. دماغ ہے تو مطلب یہ سارا پیچھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس چل رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ فیس بک پہ ایک ایڈ دیکھتے ہوں گے, اس کو آپ کلک کرتے ہیں, جیسے موبائل کا ایک ایڈ ہے, اس کے آپ دیکھتے ہیں کہ ایڈز ہی آتے چلے جاتے ہیں. کیا ہے پیچھے؟ پوری ذہانت ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال ہو رہی ہے. آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں, اسی جیسی ویڈیوز آپ کو وہ دکھانا شروع کر دیتا ہے. کیا ہے وہ؟ ایسے ہی ہے, مطلب کوئی ایٹ رینڈم ہو رہا ہے آپ کا خیال ہے؟ نہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے ساری. تو یہ ہوا کہ کیا انسان آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں وہاں تک پہنچ جائے گا, یعنی ایسا روبوٹ بنا لے گا جو انسان سے زیادہ ذہین ہو؟ یہ ایک ڈسکشن ہوئی. جیک ما کا کہنا یہ تھا غالباً, وہ یہ کہتا تھا کہ نہیں, یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ انسان کریٹر ہے. کبھی ایسا روبوٹ نہیں بنے گا جو انسان کو چیلنج دے سکے اور اسے کہے کہ جا اب تو پتر جا, اب میری حکومت ہے. خیر, اس پہ بھی انہوں نے ایک مووی بنائی ہوئی ہے, وہ اس کے نام سے, کیا نام ہے, میٹرکس کے نام سے. اس کا کانسیپٹ یہ تھا میٹرکس کا کہ انسان نے روبوٹس بنائے اور وہ روبوٹس اتنے ذہین ہو گئے کہ انہوں نے انسانوں کو فارغ کر دیا, چھٹی کروا دی پلانٹ ارتھ سے اور قبضہ کر لیا یہاں پہ. اب انسان بھاگتا پھر رہا ہے کہ یار روبوٹ سے جو ہے نا ہم یہ زمین واپس کیسے لیں. یہ وہ فیوچر کو پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جہاں جا رہے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے. تو جیک ما کا کہنا یہ تھا کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں انسان کوئی ایسی پروڈکٹ لے آئے کہ انسان سے زیادہ وہ ذہین ہو اور وہ انسان کو چیلنج کرے اور سائڈ پہ کر کے. بل گیٹس کا کہنا تھا کہ نہیں, ایسا ہو سکتا ہے, یہ پاسبلٹی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئندہ چند دہائیوں میں, ڈیکڈز میں
اتنا جو ہے وہ کر لے، اپنا آگے بڑھ جائے کہ انسان پیچھے رہ جائے. خیر بہرحال یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. ہم اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان جو ہے کریٹر کا مقابلہ کر سکے اپنے کریٹر کا، کیونکہ انسان کی کریشن تو کچھ بھی نہیں ہے نا. انسان کی کریشن جو ہے، ابھی جو چائنا کی ڈال سامنے آئی ہے، ابھی وہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے اچھی کاوش ہے، انسان نے بڑی محنت کی ہے، لیکن بہرحال بہت پیچھے ابھی انسان کی نسبت. یعنی اس میں کبھی آپ ایموشنز نہیں ڈال سکتے. آپ اس میں روح نہیں ڈالیں گے تو ایموشنز کہاں سے آئیں گے، فیلنگز کہاں سے آئیں گے. ہاں وہ رسپانس کر سکتا ہے ایموشنلی آپ کو، لیکن وہ بھی اپنے دماغ سے رسپانس کرے گا. یعنی اس کے ایموشنز اس کے دماغ میں ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے، خیر بار. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے خالق سے بہتر قانون لا سکے. ہر قوم کی طرف جو ہے وہ نبی اور رسول بھیجے گئے، ہر قوم کی طرف سگنل آئے ہیں. ٹھیک ہے، 62 وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی امت ایسی نہیں گزری جس کی طرف کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ کیا ہر ایک کی طرف پھر سگنل آئے؟ ہاں ہر ایک کی طرف آئے. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا ضابطہ حیات ایک ہی تھا. ہم نے کہا سگنل سیم تھا. ٹھیک ہے، یہی اس سگنل، یہ اس چیز کی بنیاد ہے کہ وہ سگنل ایک جگہ سے آ رہا ہے. اگر وہ ڈیفرنٹ پوائنٹ سے آتا تو اس سگنل میں کیا ہوتا، اس کے میسج میں اختلاف ہوتا. تو مطلب بہت فرق ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. وہ اتنا تو مانتے ہیں نا کہ جیزس کوئی شخصیت تھی، بھلے رسول نہ مانے، چلو اتنا تو مانیں گے نا کہ جیزس نام کی کوئی شخصیت تھی، یا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخصیت پرسنالٹی ہو گزرے ہیں، یا حضرت موسیٰ کوئی پرسنالٹی ہو گزرے ہیں. یہ بھی نہیں مانیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ کوا جو ہے وہ سفید ہے. تو اگر وہ پرسنالٹی تھے، ان کے ملین نہیں بلینز میں فالوورز ہیں، اور ان کے میسیجز موجود ہیں جو ان کی طرف منسوب ہیں، اور وہ تواتر سے منقول ہیں، اور ان میسیجز میں کوئی اختلاف نہیں ہے. چھوٹا موٹا اختلاف ہے لیکن بڑا میجر اختلاف نہیں ہے. یعنی سب توحید کی بات کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا ضابطہ حیات ایک ہی تھا، اور وہ اسلام ہے. اگرچہ اس ضابطہ حیات کی تشریعات اور توضیحات کے جسے شریعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بنیادی میسج ایک تھا، لیکن اس کی تشریح اور توضیح ایک ہے کانسٹیٹیوشن آئین، اور ایک ہے لا. ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن اور لا میں تو فرق سمجھتے ہیں نا. تو اسلام آپ یوں سمجھ لیں بیسیکلی وہ پالیسی کے امور ہوتے ہیں، پالیسی کے حوالے سے گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، جیسے کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. اور لا جو ہے مختلف ہو سکتا ہے اس کی تشریح اور توضیح. ٹھیک ہے، تو یہ جو لا ہے جسے ہم شریعت کہتے ہیں، یہ احوال و ظروف میں تبدیلی کی وجہ سے مختلف ادوار اور اقوام میں متنوع رہی، لا مختلف رہی. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے 63 میں اللہ کے وسلم نے کہا نا کہ انبیاء کے ہیں اخوۃ اللات. یہ بہت اہم ہے حدیث. انبیاء پٹرنل برادرز ہیں. پٹرنل برادر سمجھتے ہیں نا لاتی بھائی جن کا باپ ایک ہو، ماں جدا ہو. ٹھیک ہے، امہاتم شتا، مائیں انبیاء کی کیا ہیں مختلف ہیں. ماں سے مراد کیا ہے؟ شریعت، کوڈ آف لائف. ٹھیک ہے، لیکن دین واحد، باپ ایک ہے، دین ایک ہے، بنیادی میسج ایک ہے. باقی مطلب نماز سب نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، روزہ سب نے رکھنا ہے. باقی تفصیلات میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہاں نماز جو ہے وہ اس طرح سے تھی، یہاں روزہ اس طرح سے ہے. یہ بنیادی میسج سیم تھا. یہ ایسی ہے کہ بھائی جو کسی کو قتل کرے گا تو اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. ہاں، اس پہ سب کا اتفاق ہو گیا کہ قاتل کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے، قصاص. ہاں، پھانسی دے کے قتل کرنا ہے، تلوار سے گردن اٹھانی ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نے اسے کسی الیکٹرک چیئر پہ بٹھا کے، ٹھیک ہے، کرنٹ مارنا ہے، یا آپ نے اس کو زہر کا ٹیکہ لگانا ہے، یا آپ نے اسے فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے برسٹ مار دینا. مختلف طریقے ہیں نا. اسی طرح سے ہے نا، امریکہ میں غالباً الیکٹرک چیئر پہ بٹھاتے ہیں، ہمارے یہاں پھانسی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ادھر چلے جائیں، یہ آپ کی جو کنٹریز ہیں
ادھر کے، یار ابھی میرے ذہن میں بالکل نام اتر گیا، وہاں پہ فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے یہ کیا نام ہے، سنگاپور نہیں، وہ یہ چائنا کے ساتھ جو ہے، نہیں خیر باہر ابھی میرے ذہن میں نام نہیں، اچانک ہی اتر گیا باہر. تو وہاں جو ہے وہ فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے کیا کرتے ہیں، وہ مار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مختلف، اصل بات یہ ہے کہ وہ اختلاف رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں قانون کا، تشریع اور توضیح کا اختلاف، وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، شریعت کو یعنی ضابطہ حیات کی تفصیلات اور جزیات کی طرح منہاج یعنی شریعت کو فرد اور معاشرے میں جاری اور ساری کرنے کا طریقہ بھی ہر قوم کے لیے مختلف رہا. اچھا، ایک ہے اسلام تو ایک ہی رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی بیسک میسج ایک رہا. ٹھیک ہے، جو اس کی تشریح تھی ہم نے کہا وہ ہے قانون، وہ ہے شریعت، وہ مختلف رہی. پھر یہ ہے کہ اس قانون کو آپ نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، اس میں بھی اختلاف رہا. وہ کیا ہے، وہ ہے منہاج، وے آف لائف. قانون کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے کرنی ہے، امپلیمنٹیشن میں بھی اختلاف رہا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اتنے اختلاف میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ احوال و ظروف کی وجہ سے، یعنی مختلف کلچرز ہوتے ہیں، مختلف جو ہے وہ آپ کہہ لیں بیک گراؤنڈز، مختلف جو ہے وہ قوموں کی نفسیات ہوتی، ان کو سامنے رکھ کے آپ مختلف طرح سے جو ہے وہ ڈیسیژن لے سکتے ہیں. اس میں مطلب گنجائش ہے. ٹھیک ہے، شریعت میں اور منہاج میں گنجائش ہے. اچھا، اس میں کیا ہے جی، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک کے لیے اللہ کا دین اسلام ہے. شریعت کیا ہے ہماری، محمدی، ایک موسوی شریعت ہے، عیسوی شریعت ہے. اسلام دین سب کا ایک ہی رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی کیا تھا، اسلام. عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا. آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا. محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی کیا، اسلام ہے. ہاں، شریعت مختلف تھی، جو اس اسلام کی کیا تھی، انٹرپریٹیشن وہ مختلف رہی ہے. ٹھیک ہے، شریعت موسوی، شریعت عیسوی، شریعت محمدی، یہ کہہ سکتے ہیں. اور پھر اس شریعت کو امپلیمنٹ کرنے کا جو طریقہ تھا وہ بھی کیا ہے، مختلف رہا ہے. ٹھیک ہے، اور منہاج، ہمارا منہاج کیا ہے، شریعت محمدی، اور منہاج ہمارا کیا ہے، دعوت و جہاد. یعنی شریعت کو آپ نے معاشرے میں کیسے جاری اور ساری کرنا ہے، وہ ٹولز کیا ہیں، وہ دو ہیں، ایک دعوت ہے، ایک جہاد ہے. ٹھیک ہے، مسلمانوں میں دعوت کے ذریعے، مسلمانوں سے جہاد نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. مسلمان جو مسلمان سے لڑتا ہے، قرآن نے اس کو کہیں جہاد نہیں کہا، وہ فساد ہو سکتا ہے، جہاد نہیں ہے. جہاد ہمیشہ کافروں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ وہ اس کے کیا اصول، اس کے بھی اصول و ضوابط ہیں. اے نہیں کہ بس اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ بس. ٹھیک ہے، ہاں اپنا جو ہے وہ نقصان کروا لو، ایسے نہیں. تو دعوت ہے، یعنی مسلمانوں میں جب آپ نے شریعت کو پھیلانا ہے، جاری اور ساری کرنا ہے، تو کیا منہج ہوگا، دعوت. اور جب آپ نے غیر مسلم سوسائٹیز میں آپ نے اگر شریعت کو پھیلانا ہے، عام کرنا ہے، تو وہاں دعوت بھی ہے، دعوت بھی ہے. یہ نہیں کہ وہاں دعوت نہیں ہے، صرف جہاد ہے. وہاں دعوت بھی ہے اور جہاد بھی ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس حالات کیسے ہیں. دیکھیں، اگر آپ پاور میں ہوں گے نا، تو آپ کو ظاہری بات ہے، دیکھیں جو سپر پاورز ہوتی ہیں نا، جیسے امریکہ. اب امریکہ کو کیا کوئی کتاب مقدس کی ضرورت ہے، سیکریٹ بک کی، کہ جس میں لکھا ہو کہ بھئی تم اپنی آئیڈیالوجی پھیلاؤ؟ نہیں، کوئی سیکریٹ بک نہیں ہے نا. پھیلا رہا ہے نا، اپنی آئیڈیالوجی پھیلا رہا ہے نا. اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے، کیپٹلزم. ٹھیک ہے، چائنا ہے، اس کی اپنی آئیڈیالوجی ہے. کیا ان کی طرف کوئی کتاب اتری ہے کہ ہم نے اپنی آئیڈیالوجی پھیلانی ہے؟ نہیں، پھیلا رہا ہے نا. وہ آپس میں ان دونوں کے کلیشز بھی ہیں. تو اگر آپ سپر پاور ہیں تو آپ اپنی آئیڈیالوجی پھیلائیں گے. وہی اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر اسلامک اسٹیٹ، اسلامی ریاست پاور میں ہے تو وہ اپنی آئیڈیالوجی پھر کیا کرے گی، جہاد کے ذریعے سے پھیلائے گی. لیکن اگر وہ پاور میں نہیں ہے تو پھر جہاد نہیں ہے. پھر نان مسلمز کے لیے بھی کیا ہے، دعوت. آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کیا کیا، دعوت دی. ہاں، جب مدینہ میں چلے گئے، پاور آ گئی، جگہ مل گئی، قوت آ گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جہاد کیا جزیرہ نما عرب میں. ٹھیک ہے، دین کو غالب کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا. تو مسلمانوں کے لیے صرف دعوت ہے، نان مسلمز کے لیے دعوت بھی ہے، جہاد بھی ہے. یہ میتھڈالوجی ہے اسلام کو پھیلانے کی. ٹھیک ہے، لیکن اس میں سارا ماحول کے اوپر ہے.
یہ نہیں ہے کہ 4 بندے ہوں اور اب جہاد شروع کر دیں، اپنا نقصان کریں. خدمت کا آپشن آئے گا جی خدمت کے ذریعے آگے آ رہی ہیں ساری باتیں آ رہی ہیں. اب ان تینوں پر عرفاً اسلام کے لفظ کا اطلاق درست ہے. ٹھیک ہے، تو اس دین کے 2 پہلو ہیں، ایک روایت کہ یہ دین مجھ تک کیسے پہنچا ہے، اور دوسرا فہم کہ میں نے اس کو سمجھنا کیسے ہے. ٹھیک ہے، جہاں تک دین کی روایت کی بات ہے، اب پہلی بات آ گئی. تو حصول علم کے ذرائع مینز آف نالج میں مستند ترین اور جامع ترین ذریعہ خبر ہے، اور وہی خبر ہی کی ایک قسم ہے. دیکھیں یہ ساری بنیادیں ہیں، یہ ساری بنیادیں. یہ ایک جملہ جو ہے نا اس کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہے جس کو آنسر کیا جا رہا ہے. وہ بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو آپ سمجھے کہ پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے. کیا یہ جملہ کیا ہے؟ حصول علم کے ذرائع میں مستند ترین اور جامع ترین ذریعہ خبر ہے، اور وہی خبر ہی کی ایک قسم ہے. یعنی اب دیکھیں پیچھے بیک گراؤنڈ، اب بحث کیا ہو رہی ہے، ڈسکشن کیا ہو رہی ہے سوسائٹی میں. سوالات کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی حصول علم کا، مجھے علم کیسے ملے گا؟ سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ اور بھی بیانیہ ہے نا، ہم خلا میں تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں نا. سائنس کا بیانیہ کیا کہہ رہا ہے کہ علم کو حاصل کرنے کا مستند ترین ذریعہ کون سا ہے؟ بتائیں نا. 5 سینسز، حواس خمسہ. ٹھیک ہے، میں نے ایک چیز کو دیکھا، میں نے کسی چیز کو سنا، میں نے کسی چیز کو ٹچ کیا، میں نے کسی چیز کو چکھا. ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ 5 سینسز ہیں میری، جن کے ذریعے سے جو علم مجھے حاصل ہو رہا ہے یہ اصل میں علم ہے. باقی سب کیا ہے؟ گپ شپ ہے. ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ صرف دعوے نہیں کر رہے، ہم دعوے نہیں کر رہے، اس کو آپ نے لاجک کی بنیاد پہ پروو بھی کرنا ہے. پھر یہ صرف تاکہ ریلیجس کلیم، مذہبی دعویٰ نہ رہ جائے. حصول علم کے ذرائع یعنی جن ذرائع سے علم حاصل ہوتا ہے، ہم انکار نہیں کر رہے کہ 5 سینسز سے علم حاصل نہیں ہوتا، ہم کہہ رہے ہیں اس سے بھی حاصل ہوتا ہے. اور ایک علم وہ ہے جو کہ خبر سے حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب ہم مذہب کو چھوڑیں، یہ جو اخبارات ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو کوئی نالج مل رہا ہے، انفارمیشن مل رہی ہے کہ نہیں؟ ان سب نے CNN کھولا ہوا ہے نا، BBC انہوں نے کھولی ہے نا، ہم نے تو نہیں کھولی. اور دی انڈیپینڈنٹ ہو جائے یا اور اس طرح کے جتنے بھی جو ہے واشنگٹن پوسٹ ہو جائے، وہ کون نکال رہا ہے؟ وہی لوگ نکال رہے ہیں. تو اگر اس کے ذریعے سے علم نہیں ملتا تو وہ ساری خبریں کیوں پبلش کر رہے ہیں؟ تو آپ ازیوں سوچیں، صبح سے لے کے شام تک کتنا علم ہے جو آپ 5 سینسز سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور کتنا ہے جو آپ کو خبر سے مل رہا ہوتا ہے. آپ کے دوست مثال کے تو آپ کے گھر والے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ اپنے سسرال سے ہو کے آئیں گی، ساری خبریں سنائیں گی. ٹھیک ہے، محلے کی ساری خبریں سنائیں گی. آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے دوست جو ہیں وہ آپ کو بتائیں گے یہ ہوا وہ ہوا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ نہیں، جب تک میں خود نہیں دیکھ لوں گا نہیں مانوں گا. آپ کتابوں میں پڑھ رہے ہیں، ہسٹری پڑھ رہے ہیں، تاریخ پڑھ رہے ہیں، آپ کہیں گے جو لکھا ہوا ہے یہ سب جھوٹ ہے، میں نہیں مانوں گا. آپ سکندر اعظم کو دیکھ سکتے ہیں، قائد اعظم کو سن سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، مانتے ہیں کہ تھے. کیسے معلوم ہوا؟ حواس خمسہ سے یا خبر سے؟ ساری آپ کی تاریخ کیا ہے، ہسٹری کیا ہے؟ خبر اڑا دیں گے، ہسٹری میں کچھ ثابت کر سکتے ہیں؟ پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی، دوسری ہوئی تھی، کیسے معلوم ہوا؟ ساری خبر، سب خبر ہے. ارسطو تھا، افلاطون تھا، اس کی یہ فلسفی تھی، اس کے یہ نظریات تھے، کیسے معلوم ہوگا؟ خبر بھی کتنی پرانی، 2500 سال پرانی خبر. آپ مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف مان کے نہیں بیٹھے، ڈپارٹمنٹ کھول کے بیٹھے ہیں، ڈپارٹمنٹ آف فلسفی. سقراط پڑھا رہے ہیں، افلاطون کے ڈائلاگز پڑھا رہے ہیں، ارسطو پڑھا رہے ہیں، اس کی منطق پڑھا رہے ہیں. کیوں؟ کیسے پروف کریں گے؟
خبر کے ذریعے سے آواز سے انکار تو نہیں ہوگا نا؟ ہم انکار نہیں کر رہے حواس کا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نالج آپ پڑھا رہے ہیں، ہم سیکولر سائنسز پہ آ جاتے ہیں، ہم سیکولر سائنسز پہ آ جاتے ہیں. سیکولر سائنسز میں آپ سب سے پہلے فلاسفی کو لے ہیں مثال کے طور پہ، کیسے آپ کو معلوم ہوئی؟ خبر کے ذریعے سے. سارا علم فلاسفی کا آپ کو کیسے ملا؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ایک علم ملے گا کیسے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو کیسے ملا فلاسفی کا علم؟ خبر سے ملا. اور فلاسفی تو ایسی چیز ہے جو سائنس سے ثابت بھی نہیں کی جا سکتی. اور فلاسفی تو بیس ہی اسی پہ کرتی ہے نا، ساری دماغ کی ایکسرسائز ہے نا، دماغ کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں نا، ثابت کر سکتے ہیں اس کو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارسطو نے یہ کوئی ایکسپیریمنٹ کیا تھا ہم بھی کر لیں، سقراط نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا ہم بھی کر لیتے ہیں، چلو ثابت ہو جائے گا. کیسا ہوتا ہے؟ اس کے خیالات ہیں، اس کے نظریات ہیں، ان کا سر پیر ہے کہ نہیں ہے، ایک علیحدہ بات. خیر ہم یہ کہہ رہے ہیں اسی طرح سے سائنس لے لیں، سائنس کو لے لیں. ایون نیوٹن نے یہ کہا، چلو ٹھیک ہے آپ تجربہ کر سکتے ہیں کہ سیب جو ہے نا وہ زمین پہ گرتا ہے، اوپر نہیں جاتا، ٹھیک ہے، لیکن نیوٹن جو ہے اس کے سامنے سیب گرا تھا، یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے. او بھائی سیب تو میرے سامنے گرے گا نا، آج جو گرے گا وہ تو میرے سامنے گرا ہے، یہ میرے لیے 5 سینسز ہے. نیوٹن کے سامنے گرا تھا اور اس نے یہ نتیجہ نکالا تھا، یہ خبر ہے. سائنس ساری آپ کی کیا ہے؟ خبر ہے. فلاں سائنسٹسٹ نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، ساری سیکولر سائنسز آپ کی چلی خبر پہ رہی ہیں. تو حصول علم کا مستند ترین اور جامع ترین 2 الفاظ ہیں، مستند ترین اور جامع ترین ذریعہ. مستند ترین کا مطلب اتھینٹک، موسٹ اتھینٹک، اور جامع کمپریہنسو، وہ خبر ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے 5 سینسز سے کوئی علم حاصل نہیں ہوتا. ہم آپ کا ایمان بھی دیکھیں بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی خبر میں نا سچ جھوٹ ہو سکتا ہے، مان لیا ٹھیک ہے سچ جھوٹ ہوتا ہے خبر میں، لیکن کیا ہم اس میں جھوٹ کا امکان ہونے کی وجہ سے ساری خبر اٹھا کے پھینک دیتے ہیں؟ نہیں نا پھینکتے، ٹھیک ہے. بہت سی خبریں ہم قبول کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ ٹولز ہیں جس کے ذریعے سے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں سچ جھوٹ کو، ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے نا. کوئی نہیں کہتا کہ سکندر اعظم جو ہے وہ یونان کا بادشاہ تھا، یہ سب جھوٹ ہے. کوئی کہتا ہے؟ ساری خبریں ہیں نا، وہ تو مان لی نا آپ نے. کہیں آپ کہہ دیں گے جھوٹ ہے، بہت ساری باتیں تو آپ مان کے بیٹھیں. تو یہ بات ہے. سیم از ہیئر ان دا سائنس. سائنس میں بھی یہی ہے. جو آپ کو حواس خمسہ سے معلوم ہو رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو، وہ ریئلٹی ہو. مثال کے طور پہ یہ ٹیبل ہے، میں نے اس پہ ہاتھ رکھا، ابھی مجھے اس کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں یہ ٹھنڈی ہے. یہ کیا ہے؟ ٹھنڈی. میرے دماغ کو میسج پہنچا کہ یہ ٹیبل کیا ہے؟ ٹھنڈی ہے، ٹچنگ سے، ٹھیک ہے، لمس سے. اگر میری باڈی کا ٹمپریچر جو ابھی اس وقت ہے یہ فرق ہو جائے، میری باڈی کا ٹمپریچر فرق ہو جائے، پھر میں ہاتھ رکھوں گا تو میرا ایکسپیرینس سیم نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ ڈیفرنٹ ہو جائے گا. تو مطلب یہ ٹیبل ٹھنڈی ہے یا گرم ہے، یہ چیز ہو گئی سبجیکٹیو، ریلیٹیو ہو گئی میرے باڈی ٹمپریچر سے. تو میں پہلے ریالٹی پہ پہنچا تھا یا بعد میں ریالٹی پہ پہنچا؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ ریالٹی تو کوئی ایک ہے کہ یہ ٹھنڈی ہے یا گرم ہے. اچھا اس کو ایک اور طرح سے سمجھے. اچھا ویسے نہانے کا بھی ہم تجربہ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے. باڈی ٹمپریچر کی وجہ سے پانی ہمیں کیا ہے؟ گرمیوں میں جو ہے وہ باڈی ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے، پانی کا ٹمپریچر سیم ہوتا ہے. میرا اسٹوڈنٹ تھا سرگودا یونیورسٹی میں فزکس کا، اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. کہتا حفصہ میں نے تجربہ کیا، پھر مجھے ٹیچر نے بتایا، میں مانوں نا کہ یہ جو نلکے کا ٹیوب ویل کا پانی ہوتا ہے گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے، سردیوں میں کیا ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے. تو ٹیچر نے کہا ٹمپریچر اس کا سیم ہوتا ہے، صرف آپ کی باڈی ٹمپریچر فرق ہوتا ہے جس وجہ سے آپ کو ٹھنڈا گرم لگتا ہے. تو سیم ٹیوب ویل کا پانی آپ گرمیوں میں نہائیں گے تو ٹھنڈا لگے گا، سردیوں میں نہائیں گے تو گرم. نلکے کا پانی، یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا باڈی ٹمپریچر ڈیفرنٹ ہو گیا. پانی کا ٹمپریچر سیم رہے گا، بے شک اس کے اندر تھرمامیٹر لگا کے دیکھ لیجئے گا، دسمبر میں بھی اور جون میں بھی اس کا ٹمپریچر سیم ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ 5 سینسز سے جو علم آپ کو مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ریلیٹیو ہے، وہ یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے. آپ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں. یہ میز ہے، ٹھیک ہے.
اس میز کو میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے, پلین ہے. یہ میز کیا ہے, پلین ہے. یا آپ کہہ لیں کہ یہاں سامنے شیشے کی ٹیبل ہو, میں اس کو دیکھ رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پلین ہے. اگر میں خوردبین لگا لوں تو وہ مجھے پلین نظر آئے گی؟ نہیں, اس میں نشیب و فراز ہیں, آپ کو چھوٹے چھوٹے گڑھے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ نے جیسے ہی اپنی آنکھ کے اوپر اضافہ کر لیا ایک اور آنکھ کا, تو آپ کے لیے ریالٹی کیا ہو گئی, چینج ہو گئی. یہ کچھ چیزیں کانٹ نے بیان کی ہیں, یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم نے وہاں پہ جو ان کے بہترین دماغ تھے انہوں نے کچھ چیزوں کو بیان کیا کہ بیسیکلی یہ کہنا کہ سب ریالٹی 5 سینس. اچھا آپ یوں دیکھیں, ایک تجربہ آپ نے بہت کیا ہوگا, آپ کو سڑک پہ دور نظر آتا ہے پانی, ٹھیک ہے, ہاں, نزدیک جاتے ہیں پانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس دن بھی مثال دی تھی, سائنسٹسٹ یہ کہتے ہیں, ہمیں تو یہ بات نہیں نا معلوم, ہمارا فیلڈ نہیں ہے نا سائنس, لیکن سائنسٹسٹ یہ کہتے ہیں بہت سارے جو ستارے سٹارز آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہیں, لیکن وہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ختم ہو چکے, کیونکہ ان کی لائٹ زمین تک پہنچنے میں ملین ایئرز لگتے ہیں, وہ خود ختم ہو گئے, ان کی لائٹ اب پہنچ رہی ہے, ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ریالٹی میں نہیں ہے. آبزرویشن ہو, ٹچنگ ہو, سننا ہو. اچھا کبھی آپ کہتے ہیں میرے کان بج رہے ہیں, بجتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک آواز آ رہی ہے لیکن حقیقت میں ہوتا ہے نا ایسے. آپ سائیکالوجی میں چلے جائیں, چلیں آپ کو ان کے ڈسپلن سے بتا دیتا ہوں. ان کے یہاں ایک ہے آڈیو ویژول ہیلوسینیشن, ابھی جا کے گوگل کیجئے گا, ہیلوسینیشن غالباً یہی ٹرم ہے, آڈیو ویڈیو ہیلوسینیشن. آڈیو ہیلوسینیشن یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں یہ بعض اوقات انسان کا دماغ جو ہے کوئی آواز سنتا ہے لیکن حقیقت میں آواز نہیں ہوتی. بعض اوقات انسان کچھ دیکھتا ہے, کہتا ہے اچھا, جیسے بچے ڈر جاتے ہیں نا بعض اوقات, یہ ہے, لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہوتا. اب بات سمجھ؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 5 سینسز سے جو آپ کو ریسیو ہو رہا ہے جو ڈیٹا, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی وہ ہم نے اس پہ اعتماد نہیں کرنا, ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے, ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے, یہ نتیجہ نکالیں گے تو یہ غلط ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے, ہم 5 سینسز کے اوپر ہی چل رہے ہوتے ہیں, دیکھ سن کے ہم کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی 5 سینسز سے جو کچھ حاصل ہو رہا ہے وہ سب ٹھیک ہے, خبر میں تو جھوٹ اور سچ کا پہلو ہے اور اس کو آپ ڈیگریڈ کریں گے اور آپ کہیں گے کہ جی ہاں یہ جو سائنس نے کہا ہے نا, یہ جو رستہ ہے نا, یہ تو قطعی ہے, یہاں تو جو کچھ حاصل ہو رہا ہے وہ سرٹن 100% بالکل ایسا ہی ہے جیسے نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی ڈاؤٹ ہے. جی اس میں سائنس والے یہ کہتے ہیں کہ ایک پروسیس ہے لائک آبزرویشن, ایکسپیریمنٹ, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ان 7 اسٹیپ سے گزر کے آئی ہیں, تو دیٹ از وائی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں یہ اوتھینٹک ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کی آبزرویشن جو ہے نا بائی دا پیریڈ آف ٹائم چینج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, گلیلیو کے زمانے میں یا ایون نیوٹن کے زمانے میں یونیورس کے بارے میں جو کانسیپٹ تھے وہ آئنسٹائن کے زمانے میں آ کے بالکل شیک ہو گئے, نئے کانسیپٹس آ گئے. ٹھیک ہے, ایون کے درمیان میں صدیاں گزر گئیں. اب وہ جو 3 صدیوں میں لوگ بلیف رکھتے تھے نا کہ یہی ریالٹی ہے, لیکن بعد والی صدیوں میں آ کے پروو ہوا کہ وہ ریالٹی نہیں تھی. ریالٹی یہ سیم از ہیئر کہ 2-4 صدیوں کے بعد سائنس وہاں پہ پہنچ جائے کہ یہ جو درمیان میں آئنسٹائن کے بعد سے یہ جو معاملہ شروع ہوا, ٹھیک ہے, تو یہ ہم غلط سمجھ رہے تھے, یہ ریالٹی نہیں تھی. یعنی ایک پاسبلٹی ہے, آپ ایک سفر طے کر رہے ہیں, آپ نے مان لیا کہ یہ ایک علمی سفر ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں غلطی ہو جاتی ہے لیکن آپ بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں, لیکن ایک پاسبلٹی ہے. ہم صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ غلطی کا امکان ہے, پاسبلٹی ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ خبر میں غلطی کا امکان ہے, اس لیے اس کو وہ جو مین آف نالج ہے خبر کا, اس کو تو آپ کہیں کہ وہ سیکنڈری ہے, اور جو سائنس والا ہے یہ پرائمری ہے. ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لاجک کی بنیاد پہ کہ خبر میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے, بندہ جھوٹ بول سکتا ہے, خبر غلط بھی ہو جاتی ہے, بالکل ٹھیک ہے, مان لیا, ٹھیک ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سینسز کو بھی غلطی لگ جاتی ہے. جس طرح خبر میں جھوٹ کا امکان ہے, سینسز کو بھی غلطی لگ جاتی ہے, اور اس غلطی کی بنیاد پہ صدیوں تک آپ ایک بات مانتے رہیں اور بعد میں پتہ چلے کہ نہیں وہ غلطی تھی. ایک سائنٹیفک جو ہے وہ ایک بڑے سائنسدان کی غلطی تھی.
تو اس لیے غلطی کی وجہ سے آپ کسی کو سیکنڈری یا کسی کو پرائمری نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ پاسبلٹی دونوں میں ہے. مینز آف نالج دونوں ہیں، خبر بھی ہے، 5 سینسز بھی ہیں. ٹھیک ہے، غلطی کا امکان وہاں پہ بھی ہے، غلطی کا امکان یہاں پہ بھی ہے. انسان اس وقت جو ریلیجن کو نہیں بھی مان رہا، وہاں سے بھی نالج حاصل کر رہا ہے، خبر سے بھی، 5 سینسز سے بھی حاصل کر رہا ہے. مذہب بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ 5 سینسز سے جو آپ کو مل رہا ہے آپ اس کا انکار کی پوزیشن لے لو، مذہب بھی نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے، صرف ایک کویسچن باقی رہ جاتا ہے کہ مینز آف نالج میں پرائمری مین کون سا ہے. یہ ایک ڈفرنس ہمارے اور ان کے درمیان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں کو مان رہے ہیں، اہل مذہب بھی مان رہے ہیں کہ 5 سینسز مین آف نالج ہے. ٹھیک ہے، اس سے نالج ملتا ہے، ایک ٹول ہے. وہ بھی مان رہے ہیں کہ خبر، ان کی ساری سیکولر سائنسز، ہم نے کہا ہسٹری ساری اس کے اوپر کھڑی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں مان رہے. صرف یہ بحث آ جاتی ہے کہ پرائمری کون سا ہے. اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ کہیں کہ جی سائنس پرائمری ہے، ہم کہیں کہ جی نہیں، خبر جو ہے نا، یہ جو مین آف نالج ہے یہ پرائمری ہے. اس میں اختلاف ہو. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو نیریٹو ہے، جو اس ریلیجس ڈسکورس میں پیدا ہو رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ خبر جو ہے وہ پرائمری سورس ہے. اس کو ہم سمجھنے کی اب کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا اب آپ کے پاس اس کی کیا لاجک ہے کہ یہ پرائمری سورس کیوں ہے، 5 سینسز والا پرائمری سورس کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو بھی سورس مان رہے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ سیکنڈری سورس ہے. کتنا ٹائم ہو گیا؟ کافی ہے میرا، 8 بج گئے. تو چلیں اسی بحث کو ہم پھر آگے چلیں گے، لے کے چلیں گے انشاءاللہ سے. نیکسٹ ٹائم ہم اس کو کھولیں گے. ایک کویسچن تھا جی، کہہ رہے کہ ایک ملحد کا سوال ہے کہ آج اسلام انسیسٹ یعنی بے حیائی کی نفی کرتا ہے، لیکن اس کی آدم سے انسانی وجود میں آنے کی تھیوری خود انسیکٹ پر مبنی ہے. اس کا منطق یہ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیے اصل میں پھر وہی آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ بیسیکلی غلط گراؤنڈ پہ کھیلتا ہے مولد. ٹھیک ہے، اسے کہو بھائی پہلا سوال یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 شادیاں کی، ٹھیک ہے، یا 11 شادیاں کی. پہلا سوال یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کیسے چلی. پہلا سوال یہ ہے کریٹر ہے کہ نہیں ہے. اب لاجیکل بنو، مطلب یہ تو بعد کے سوال ہیں نا، یہ بعد کے سوال ہیں. ٹھیک ہے، پہلے آپ یہ بتاؤ کریٹر ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہو بھائی کریٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہو کہ کریٹر نہیں ہے، پھر یہ سوال ہی بے معنی ہے. پھر یہ سوال کیا ہے؟ میننگ لیس ہے. جب کریٹر نہیں ہے تو پھر جیسے مرضی نسل انسانی چلی، آپ کو کیا مسئلہ؟ تو اس کا ہے نا. اس کو آپ یوں مثال سے سمجھیں. مفتی محمود صاحب تھے، ایک بڑے عالم دین، اسمبلی میں بھی رہے. کسی خاتون نے ان سے کہا کہ قرآن 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، تو ہم نہیں مانتی 4 شادیاں، یہ ظلم ہے عورت کے ساتھ. ایک اور ابھی میرے ذہن میں نہیں بات آ رہی کہ کیا بات تھی. کوئی خیر اسی طرح کی بات تھی. تو انہوں نے جواب میں اس کو کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ قرآن نے یہ جو کہا ہے نا کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، یا قرآن نے یہ جو کہا ہے کہ مرد جو ہے وہ قوام ہے، یا قرآن نے یہ جو کہا ہے کہ عورت کو جو ہے وہ پردہ کرنا چاہیے، حجاب کرنا چاہیے، یا قرآن نے یہ کہا ہے کہ عورت کو نکاح کی زندگی گزارنی چاہیے. یہ قرآن کے جتنے احکامات ہیں یہ ان عورتوں کے لیے جو بلیورز ہیں، یعنی جس نے مان لیا کہ میرا کوئی کریٹر ہے. جس نے مانا ہی نہیں ہے تو بھائی واہ بھلے وہ 400 کرے یا 500 مرد کرے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک، مسئلہ اس کا ہے کہ جو مانتی ہے کہ میرا کوئی کریٹر ہے، جو مانتی ہے کہ اس نے سگنل بھیجا ہے، جو یہ مان گئی ہے کہ وہ آخری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سگنل ریسیو ہوا اور یہ میسج آیا ہے قرآن کی صورت میں، مسئلہ اس کا ہے کہ جو یہ مان گئی ہے کہ بھئی اب یہ کیوں نہیں مان رہی. جس نے کریٹر ہی نہیں مانا، ہمیں اس سے کیا غرض کہ وہ 400 کرے یا 500 کرے. ہم اس کو کیا یہ بتائیں گے کہ بھئی بی بی تم نے
جو ہے وہ 400-500 مرد نہیں کرنے. ہم اس کو کیا کہیں گے؟ جو کریٹر کو نہیں مان رہی ہم اسے یہ کہیں گے کہ 400-500 مرد نہ کرو. ہم اسے کیا کہیں گے؟ کریٹر کو مانو. وہی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اصل میں اس کو کہو کہ بیسک کوشچن کی طرف آؤ, پرائمری کوشچن کی طرف آؤ. وہاں جا کے جو ہے نا وہ اس میں نہ جاؤ. کریٹر ہے کہ نہیں ہے پہلے یہ بتاؤ. اگر تم کہتے ہو کریٹر نہیں ہے, کوئی خالق نہیں ہے, تو تمہیں اس سے کیا غرض کہ انسسٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ وہ انسسٹ کس نے منع کیا؟ اور خالق نے منع کیا ہے نا, تو خالق تو ہے کوئی نہیں, تو پھر کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ یہ سوال ہم سے اس وقت کر سکتے ہو, دیکھو وہ یہی کہے گا نا کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ خالق ہے. آپ اسے یہی کہہ سکتے ہیں بھئی تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تم کہتے ہو نہیں ہے, تو پھر تمہارا سوال ہی بے معنی ہے. پہلے اس عقیدے پہ آؤ کہ خالق ہے. جب وہ مان لے گا کہ خالق ہے, اب اس کو سمجھانا آسان ہے کہ بھئی خالق نے روکا ہے. اب بتاؤ بھئی رپورٹ کو میں نے بنایا نا, تو انسٹرکشن کون دے گا؟ رپورٹ اپنے آپ کو دے گا کہ میں دوں گا. اور پروگرام کس نے فیڈ کرنا ہے رپورٹ کے اندر؟ اور ونڈو کو کس نے کہنا ہے کہ بھئی اس طرح سے آپ بیہیو کرو؟ میں نہیں کرنا ہے نا. اب ونڈو یہ کہے بھئی تو کون ہوتا ہے؟ پروگرام جو ہے پروگرامر کو کہے, جس نے کمپیوٹر سائنس پڑھی اس کو بات سمجھے, پروگرام جو ہے پروگرامر کو کہے کہ تو کون ہوتا ہے مجھے یہ بتانے والا, یہ لینگویج سکھانے والا؟ وہ کہے گا میں تیرا کریٹر ہوتا ہوں, میں تیرا باپ ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انسسٹ رہا ہے, بس جانے کے بعد منع کر دیا. دیکھیں اصل بات پھر وہی ہے کہ اصل چیز خالق کا حکم ہے, انسسٹ اصل نہیں ہے, کریٹر ہے. کریٹر نے ایک چیز جائز رکھ دی, جائز ہے. اس نے ایک چیز سے منع کر دیا, وہ منع ہے. اصل بات یہ ہے نا, اس نے کچھ عورتوں سے نکاح کو کیا کیا, اب بہن سے نکاح کو کیا کیا کہ جائز نہیں ہے, لیکن کزن بھی کیا ہے؟ بہن ہی ہے نا. اور آپ کی کزن کیا ہے؟ خالہ زاد, پھوپھی زاد, چچا زاد, تایا زاد, کیا ہے؟ بہن ہی ہے نا. ایک نسل میں اوپر جا کے آپ کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں. لیکن کہا کہ جائز ہے, چل رہا ہے. ایک وقت میں دو بہنوں کو نہیں جمع کر سکتے, منع کر دیا. ٹھیک ہے. ایک بہن کو طلاق دے کے دوسری سے نکاح کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. اصل بات خالق کا حکم ہے. آپ دیکھیں کیسے گھوم رہا ہے. پھوپھی بھتیجی کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے, یا پھوپھی سے کریں یا بھتیجی سے کریں. اصل چیز کیا ہے؟ خالق کا حکم ہے. اس سے نکاح کر سکتے ہو, اس سے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. کیوں؟ خالق کا حکم ہے. بھائی ہم پروگرام ہیں, ہمارا کوئی پروگرامر ہے, یہ گرینڈ ڈیزائن ہے. وہ اس کی بہت اچھی اصطلاح مجھے لگی ہے اسٹیفن ہاکنگ کی, اس کی کتاب کا جو ٹائٹل دی گرینڈ ڈیزائن. یہ خدا کا بہت بڑا ڈیزائن ہے, لیکن یہ ڈیزائن ایک دی گرینڈ پلان کے اوپر کھڑا ہے. اور بھائی پروگرام پہلے پلاننگ کریں گے نا, پھر ہی پروگرام بنے گا نا. ٹھیک ہے. تو پروگرامنگ ہماری ہوئی ہے. پروگرامنگ بغیر انسٹرکشن کے کیسے ہو سکتی ہے؟ پروگرام انسٹرکشن کے مطابق جو ہے اس کو انسٹرکشن کو فالو کرے گا تو پروگرام چلے گا نا, ایسے تو چلے گا ہی نہیں. تو یہی بات ہے کہ وہ انسٹرکشنز کیا ہیں, وہ یہی شریعت ہے, کتاب ہے. ٹھیک ہے. چلیں بہرحال آج اتنا کافی ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس پہ مزید گفتگو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. زندگی شعور سے, الحکمہ انٹرنیشنل.